نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج 14 سپارہ الحمدللہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الحجر سے انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را بالکل وہی حروف مقطعات سے چلے آ رہے ہیں، اسی سلسلے کی صورت مکی صورتیں چل رہی ہیں، تقریباً ایک طرح کا موضوع، اور اس کے بعد جس طرح سے کتاب کا تعارف ہوتا ہے یہ آیات ہیں۔ یہ آیات اس صورت کی آیات ظاہرہ قرآن کا حصہ ہے، تو کتاب الہی کی اور قرآن مبین صاف صاف واضح کر دینے والی کتاب، ہر بات کھول کر بتا دینے والی کتاب، اس کی یہ آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، ربما کہیں تو جیسے وقت دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے، یہ وقت آنے والے ہیں، وہ وقت آنے والے ہیں جب یہ ہوگا کہ وہی لوگ جنہوں نے آج کفر کیا، الذین کفروا، جو آج اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم جھک گئے ہوتے، کاش ہم نے بات مان لی ہوتی۔ اب یہ وقت کب آئے گا؟ بہت سے وقت آئیں گے ایسے، جو کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے تو کیسے پچھتاوے، جو آخرت میں آنے والے ہیں، جو اپنے انجام کو دیکھ کر آنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو آج انکار، اس وقت جو انکار کر رہے تھے وہ بعد میں بھی پچھتاتے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہوئے مگر دیر سے اسلام لانے پر پچھتاتے تھے کہ کس طرح جو ہم سے پہلے لوگ ایمان لائے انہوں نے کیسے بڑے درجے حاصل کر لیے، کیسے بڑے مقام حاصل کر لیے، اور ہم کس طرح پیچھے رہ گئے، تو کیسے کیسے انہیں پچھتاوے تھے۔ اس سے پہلے موت کو دیکھ کر بھی، جیسے سوچے غزوہ بدر، غزوہ احد میں جب فرشتے روحیں لینے آ رہے ہوں ان کفار کی، اس وقت بھی ان کے زبانوں پہ یہی ہو رہا ہوگا دیکھ کر کہ لو کانوا مسلمین، کاش اسلام لے آئے ہوتے، اس حالت میں نہ مر رہے ہوتے، چھوڑو انہیں۔ اب یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کے ذریعے مسلمان سے کہ ان کو چھوڑ دو، یاکلوا ویتمتعوا، کھائیں پیئیں مزے کریں۔ بہت ہی اسکیری آیت لگتی نا اس طرح کی جب یہ بات کہی جائے کہ ان کو چھوڑ دو، کھانے پینے میں مشغول رہیں۔ کھانے پینے میں مشغول ہم سب رہتے ہیں نا، ہر وقت دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہوں، دنیا کے متاع سے فائدے اٹھا رہے ہوں، کھانے اور پینے میں مزے کر رہے ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ایمان کے ساتھ کر رہے ہوں، اللہ کے ڈر کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ کر رہے ہوں تو وہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو، ایمان میں کمی ہو، ایمان سے غافل ہو بالکل، اور کافرانہ اعمال میں بھی لگے ہوں، تب تو جیسے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہو کہ ہاں جاؤ خوب مزے کر لو دنیا کے، اور کہ وہ بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو ان کی جھوٹی امید ہے کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا، کوئی شفاعت ہو جائے گی، ابھی ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس سب ٹھیک ہی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا اس وقت۔ اس طرح کی کتنی باتوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف یعلمون، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ ابھی کچھ سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس پہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی اپنے ایک وقت ہے، ایک مدت مقرر ہوتی ہے، اور جب وہ نہ وہ اپنے وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ جب وقت آ جائے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کب پکڑ آ جائے، کب وقت آ جائے، ہر انسان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی موت کا وقت ہے، جو مہلت ہے اس میں ابھی نیک عمل کر لیں، ورنہ کس وقت آ جاتا ہے وہ پھر آگے پیچھے نہیں ہونے والا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے والا ہے۔ جب وقت آئے گا آ جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، جو انتہائی جیسے استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ رہے ہوں کہ وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تم اپنے آپ کو بتا رہے ہو کہ میرے پاس ذکر آ رہا ہے، اور اس طرح انک لمجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیں کیسی اذیتیں، کیسی باتیں سننی پڑی تھیں۔ ان کے قوم کے لوگ، وہ جو انہیں صادق اور امین کہتے تھے، وہ جو جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکمت رکھنے والے ہیں، کس قدر وائس شخص اپنے بستی کے مشہور تھے، اور انہیں کہا جا رہا ہو کہ آپ تو مجنون ہے، بس جنون ہو گیا ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا۔ اب ایک بہانہ ہاتھ آیا ہوا تھا آپ کو جھٹانے کا کہ فرشتے کی ہمیں تمہارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو حق لے کر آئیں گے، اللہ کا فیصلہ لے کر آئیں گے۔ موت کے وقت بھی انسان فرشتوں کو دیکھ لے گا، اس وقت وہ حق کا فیصلہ لے آئیں گے۔ اگر عذاب کسی قوم پہ آ رہا اس وقت وہ فرشتے آ رہے ہوں گے تو وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ شخص جس پہ ذکر نازل ہوا، یہ ذکر تو وہ ہے نزلنا، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تم، ہم نے نازل کیا ہے اس کو۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک اور وعدہ کہ ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ان جیسے چیلنج کی طرح دیا جا رہا ہو کفار کو، یہ پھلے گا پھولے گا یہ ذکر، تم اس کو کتنا ہی مٹا دینا چاہو، کتنا دبانا چاہو، دبنے والے نہیں ہیں، اس ذکر کے تو ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں وہ دنیا میں پھیل کر رہے گا، یہ بات جیسے انہیں بتائی جا رہی ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس ذکر کا، یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کی حفاظت کا، اور اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں ثبوت آج بھی کہ ایک کہیں سے پوری کتاب میں کسی ایک زیر زبر کا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، کوئی اضافہ، کوئی کمی، کوئی ایک حرف تک کی کمی یا بیشی نہیں ہو سکی، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا۔ جس وقت جس بستی میں یہ نازل ہوا ہے کتنے کم پڑھنے لکھنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کا انتظام کیا، آج تک اس کو محفوظ رکھنے کے جو انتظامات ہوئے اس کو ہم سب جانتے ہیں کس طرح سے وہ محفوظ ہے۔ بلکہ یہ بھی مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ اس کے معنی تک کو بھی محفوظ رکھنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے اس کے جاننے والے پیدا کیے، ایسے اس کو بتانے والے پیدا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ان حدیثوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اور ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں اذیتیں پہنچ رہی تھی اس کے لیے ویسی ہم دیکھتے ہیں ان مکی صورتوں میں تسلی بھی بار بار دی جاتی ہے نا، آپ کو ہمت دلانے کے لیے، آپ کے ساتھیوں کو ہمت دلانے کے لیے۔ آج دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی مسلمان مظلوم ہوں ان کے لیے بھی ویسے تو بات ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی جب رسول آئے تھے تو کیسی لوگوں نے کیسے مذاق اڑائے تھے، کیا کچھ ان کی مخالفتیں ہوئی تھیں، تو انسان تو ہم سے پہلے بھی ایسی مشکلات سے گزرتے رہے، تو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سے گزارتے ہیں۔ یعنی یہ ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو وحی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کفار آسانی سے برداشت کر لے، اور یہ بات آج بھی ہم دیکھ ہی سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے چھوڑ دے، جو اس پہ عمل کر رہے ہیں کرتے رہے، نہیں، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی نا، مجرمین ہے نا، وہ قلوب المجرمین، جرم کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کچھ جرائم پہ شیر ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اپنا دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جرم کر نہیں سکیں گے، اگر یہ ذکر سب ہر ایک تک پہنچ گیا، اگر اس ذکر کو سب نے مان لیا تو وہ ان کے دلوں میں چبھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے مخالفت میں اتر آتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قد خلت سنت الاولین، یہ ہمیشہ سے پہلے لوگوں کی یہی سنت رہی ہے، ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دھاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، آج کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ فرشتے لے آؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہے فرشتے تو کیا، اتنے بڑے معجزے بھی اگر ہم انہیں دکھا دیتے، آسمان کا دروازہ کھلتا، اس میں خود چڑھنے لگ جاتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جس کو نہیں ماننا ہے وہ تو یہی کہے گا، اس کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ ہماری کار فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں اصلی دکھا رہے ہیں کہ وہ نشانیاں مانگتے ہو، نشانی کو دیکھو، دنیا میں جو نشانی پھیلی ہے اس کو دیکھو۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، آسمان میں ہم نے کیسے بروج بنائے ہوئے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اس کو کس طرح دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے، بڑی نشانی ہے۔ سوچے تو وہ جو نشانیاں مانگ رہے ہوں، آج ہم اتنا نہیں دیکھ پاتے آسمان کو، اگرچہ سائنس کی نظر سے ویسے دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی جان سکتے ہیں کہ کیسی کائنات ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، ورنہ یہ جو آیات سننے والے ہیں یا خود ہم نے بھی نظارے کیے ہوں گے کبھی اندھیری راتوں میں، کسی بلیک آؤٹ کے وقت میں، کسی جب بجلی نہ ہو، آسمان کو دیکھیں تو کتنا بڑا معجزہ نظر آ جائے، ہمارے رب کی کیسی عظیم قدرت نظر آ جائے، کتنے ستارے، کیسے ستارے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ جو جن کا حساب بھی کوئی انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا، وہ کتنا تھوڑا سا حصہ ہے آسمان کا جو ہمیں نظر آتا ہے، انسانوں کو نظر آتا ہے۔ تو سوچے اب ہمارے رب کی کیسی عظیم قدرت ہے، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ بنا دیے بروج، جیسے برج قلعے کو بھی کہتے ہیں نا بروجا، اور کہ جیسے محفوظ قلعے بنا دیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جا نہیں سکتے ہوں، خطے بنے ہوئے ہیں اس میں۔ اور وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے شیطان الرجیم سے۔ کوئی شیاطین کوشش بھی کرتے ہیں اوپر جائیں، کچھ خبریں لائیں،
صاحب بتا دیا جا رہا ہے وہ محفوظ ہے، کوئی جا نہیں سکتے اللہ یہ کہ کچھ سنگن لے لیں، کبھی کوئی خبر، کوئی بات، کوئی فرشتوں کی باتیں جیسے ان کے کانوں میں پڑ جائیں، کوئی جگہ کام دے جا رہے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی سنگن لے لیتے ہیں، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب مبین، ایک شعلہ روشن صاف نظر آنے والا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ دوسری جگہ شعاب ثاقب کا بھی لفظ آتا ہے نا، آگے سورہ ملک میں بھی اس کی وجہ سے تفصیل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مار بھگائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور بات یہی ہے پورا نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے، اوپر ایسے ستارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک حد کے آگے جانا ناممکن ہو شیاطین کے لیے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، ایک اور نشانی دیکھو، زمین پہ غور کر لو ذرا، اس میں پہاڑ جمع ہے، پہاڑوں کو بھی دیکھیں تو کیسی اللہ کی عظیم قدرت، اس کی کبریائی سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک 90 تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ اللہ کی قدرتوں پہ ذرا غور کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیسے اندازے سے شیء موضوع کہا جا رہا ہے۔ آج دہریے کہہ رہے ہوں کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہو رہی ہے، اگر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے خود بخود پیدا ہو نہیں سکتی۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں بادل بارش برسا رہے ہیں بس برساتے ہی چلے جائیں، برساتے ہی چلے جائیں، رکے ہی نہ، یہ نہیں ہوتا۔ ایک جس مٹی کو جتنی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے اتنے ہی برسے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو سزا دینی ہے، کہیں سیلاب آ بھی جائے لیکن ایک ایسی موضوع مقدار میں وہ برسنے والا ہے۔ درخت بڑھتا ہی نہیں چلا جائے، بڑھتا ہے ایک حد تک، اتنی اوپر تک چلے جائے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ اتنا بڑھ جائے آسمانوں تک پہنچ جائے، انسانوں کی بس سے باہر ہو جائے، وہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے کیسے موضوع مقدار غور کرتے چلا جائے، ہر چیز پہ غور کر لیں، جس طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اندازے سے پیدا کیا ہوا ہے۔ کتنا انسانوں کو پانی چاہیے تھا دنیا میں، اتنا پانی یہاں پہ موجود رکھ دیا، جو غذائیں چاہیے تھی، جیسی جتنی جو غذا چاہیے تھی اس طرح سے اسی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عطا فرما دی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ یہ ساری جب یہ مکی آیات پڑھ رہے ہو تو کیسے ہمارے رب کی محبت، ہمارے رب کی عظمت، قدرت کیسے سمجھ میں آتی جانی چاہیے، رب سے کتنا تعلق بڑھنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں، انہی مثالوں سے ذرا ہم اپنی خاص اپنی پرسنل لائف میں تو سوچیں اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں ہو رہی، کیسا وہ میرا رب ہے، کیسے وہ پال رہا ہے، کیا کچھ اس نے میرے لیے بنایا، کیا کچھ مجھے عطا کیا، وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں، الا بقدر معلوم۔ جو چیز نازل ہو رہی ہے، ابھی بارش ہی کی بات کر رہے تھے، یا جو بھی چیز آتی ہے، سورج کی گرمی ہی آ رہی ہے، اتنی نہیں آتی کہ آج اس میں جل کر رہ جائے انسان، چیزیں جل جائیں، ہماری نباتات جل جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ کیسی موضوع مقدار میں وہ حرارت آ رہی ہے، کس طرح جو کچھ اس سے فائدے انسان نباتات فائدے اٹھاتے ہیں اس دھوپ سے، اتنی ہی وہ مقدار میں وہ گرمی، وہ حرارت، وہ سب کچھ آ رہا ہے۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، ہواؤں پہ تو جتنا غور کر لے انسان کس طرح وہ خصوصاً بارش لانے والی مانسون ہوائیں، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے بس میں کیا تھا؟ آج بادل اگر نہ آئے، اگر بارش نہ برسے، کچھ بھی انسان کے بس میں تھا؟ کون ہے؟ کون تمہیں پال رہا ہے؟ کون تمہیں یہ عطا کر رہا ہے؟ ذرا سوچو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پوری زندگی اور موت ہی اللہ کے اختیار میں، پھر بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اس دی ہوئی زندگی کو بھی پھر اس کی مرضی کے مطابق بسر کرو۔ پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ سب کا پتہ ہے کون گزر چکے، کیسی نسلیں گزری، ہمارے آبا کیسے تھے، ہمارے پیچھے آنے والی ذریت کیسی ہے، اور یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، سب وہ ساری نسلیں ایک وقت میں پھر اٹھنے والی ہیں۔ انہ حکیم علیم، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم نے انسان کو ایک سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، سالم من حمأ مسنون، مٹی سے بنا ہے، لیکن مٹی کے جو مختلف مرحلے جن سے گزر کے وہ انسان بننے کے قابل ہوا،
وہ مختلف جگہ قرآن میں آتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں قرآن انشاءاللہ، وہ سارے مرحلے بھی دیکھتے رہیں گے۔ یہاں پہ وہ مرحلہ آ رہا ہے جس میں مٹی کو جیسے پانی کے اندر مل کے پھر وہ جب سڑ جاتی ہے، لیس سا پیدا ہوتا ہے، چیزیں بنانے کے لیے، پہلے گھر ور بنانے تک کے لیے بھی مٹی کو اسی طرح سے سڑایا جاتا تھا نا، پھر وہ سوکھ جائے۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، وہ اس سے پیدا ہوئے ہیں، آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ جو انتہائی تیز اوپر اس کے جو شعلے کے اوپر جیسے وہ ہوتی ہے لپٹ، اس سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ پھر یاد کرو اس وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ اس ملائکہ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی مفسر اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے ہم نے پیدا کیا، وہاں پہ آدم کا نام نہیں آتا، بشر کا اکثر آتا ہے کہ ہم نے بشر کو اس مٹی سے بنایا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کی بات آتی ہے، بات کرنے کی بات آتی ہے، جب آدم کا نام آتا ہے۔ اور جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا سجدے میں تمہیں سجدہ کرنا ہوگا، اس کے آگے جھکنا ہوگا، سب کو اس کے ساتھ لیے مسخر کیا جا رہا ہے، اسے خلیفہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ان کے سامنے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے وہ انسان بشر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور فرشتے ایسی ایسی طاقتیں رکھنے والے، اتنے کام کرنے والے، پوری دنیا کو چلانے والے، وہ فرشتوں کو ان کے آگے جھکنے کا حکم دیا۔ اور بڑا امتحان بھی ان کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن کلہم اجمعون، وہ تو امتحان میں آسانی سے اتر گئے۔ انہیں پتا تھا کہ اس بشر کے آگے نہیں جھکنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، وہ تو جھک گئے۔ الا ابلیس، لیکن ابلیس جس کو ان کے ساتھ ہی فرشتوں کے ساتھ جیسے دوسری مخلوقات کو بھی جھک جانا ہو، اس نے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے۔ اس کے سارے غرور کی وجہ کیا ہے؟ بنا کس طرح سے؟ میں آگ سے بناؤں، کوئی اپنے دانش میں آگ کو کوئی بہتر چیز سمجھ رہا ہے اور مٹی کو کوئی بری چیز سمجھ رہا ہے، اس کی وجہ سے سجدے سے انکار کر رہا ہے۔ کیسے شیطانی طریقہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہم کیسے بنے، کہاں ہم پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، کیسے کس طرح سے اللہ نے کون سی ہماری جلد کا رنگ کیسا بنایا ہے، دوسروں کا کیسا بنایا ہے، اس کی بنا پہ اپنے آپ کو انسان برتر سمجھ لے، دوسروں کو کمتر سمجھ رہا ہو، تو بالکل اس شیطان کی جیسے پیروی، ابلیس کی پیروی کر رہا ہو۔ اور رب نے فرمایا، اب سجدے سے اس نے انکار کیا، مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ کے آگے سجدے سے بھی اس کو انکار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کا اس طرح سے انکار کر دینا کہ وہ تو میں نہیں کرنے والا، وہ اس کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہا جاتا ہے کہ فخرج منہا فإنک رجیم، اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، لعنت ہی لعنت ہے۔ اب آگے کچھ اس کے کیسے بالکل امید ہی نہیں۔ ابلیس نام اسی لیے اس کا ہے نا، بالکل مایوس ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے۔ اس نے عرض کی قال ربی، رب کو مانتا ہے، بل پروردگار مانتا ہے سب وہ، اور دعا بھی اپنے رب سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے، ربی یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آخرت پہ بھی یقین ہے اس کا۔ تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی انسان صرف اس ایمان کے بھروسے پہ ہر عمل سے انکار کر کے اگر چاہے کہ بخشے جائیں، وہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے نا۔ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا بڑی چیز ہے، ماننا پہلی چیز ہے، ایمان لانا، ایمان عقیدہ وہ پہلی چیز ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرے اعمال قبول ہونے والے ہیں۔ لیکن اعمال سے صریح انکار، اللہ کے اطاعت سے صریح انکار کے ماننے کے باوجود بھی کام نہیں آتا۔ وہ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے اس وقت تک مجھے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا بھی قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، وقت معلوم ہے، وہ طے شدہ وقت ہے ابھی سے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو معلوم ہے، اگر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا۔ ایک اور شیطانی طریقہ پتہ چلتا ہے ابلیس کا طریقہ کہ خود غلطی کی، خود حسد کا شکار تھا، خود مغرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایسا امتحان رکھا کہ وہ غرور اس کا نکل کر سامنے آ گیا، اور خود نافرمانی، اپنے آپ جان بوجھ کے نافرمانی کی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو الزام دیتا ہے، ربی کہہ کر ہی کہہ رہا ہے کہ جیسا تو نے مجھے بہکایا، بما اغویتنی، اللہ تعالیٰ پہ الزام، تو اپنی غلطیاں، خود انسان جب غلطی کرے اس کو سمجھے بھی کہ میری غلطی ہے، تب اسے پھر استغفار کی بھی توفیق ہوگی، پھر شرمندگی بھی ہوگی، پھر گناہ معاف کروانا بھی آسان ہوگا، گناہ ہی معاف ہو جاتا ہے اسی وقت جب انسان خود اپنی زبان سے کہہ دے میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بعد، جب کس طرح خود ہی کہتے ہیں ہم تھے خطا کار، خطا کار کہنے سے ہی سب معافی ہو گئی، سب نے معاف کر دیا انہیں۔ یہاں پہ وہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ رب کو الزام دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اگر انسان کہے کہ میں تو پیدا ہی ایسا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسے ہے، میں تو ہوں ہی غصے والا، ساری دنیا پہ غصہ کرتا رہوں، میری تو فطرت ہی اس طرح کی، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ بالکل شیطانی طریقہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور کہتا یہ ہے کہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ یہ دنیا جو اتنی دل فریب ہمیں نظر آ رہی ہو، ہمیں اتنی پسند آ رہی ہو، جسے چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، وہ کس نے بنائی ہوئی ہے، کس نے سوچا ہوا تھا؟ شیطان نے اسے ہمارے لیے دل فریب بنایا ہوا ہے، تو اس کا پکا ارادہ تھا، کہتا ہے نا لَأُزَيِّنَنَّ، کہ بہت ہی زیادہ ایمفسس کے ساتھ، ڈبل تاکید کے ساتھ ضرور میں کرنے والا ہوں۔ اب بہکانے کا بھی پورا عزم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، ان سب کو بہکا دوں گا، اجمعین، سب کو بہکا دوں گا۔ اس کی کوشش تو یہی ہے تمام انسانوں کو بہکا دے، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، مگر پتا تھا اسے کہ الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلصین ہوں گے۔ مخلص کہیں تو مخلص سے الگ لفظ ہے، مخلص ہوتا ہے خود اپنے آپ کو، دین کو خالص کرنا اللہ کے لیے۔ مخلص کہیں تو وہ ہوتا ہے اللہ جس کو چن لے۔ اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، جو اللہ کے بندے بن جائیں، جو اللہ کی اطاعت ہر حال میں کرنے والے ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر اللہ بھی انہیں اپنی بندگی کے لیے چن لیتا ہے، وہ مخلص ہے۔ شیطان سے بچنے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور قالا، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے، ایک تو یہ بات کہ جو مخلصین کا جو راستہ ہے وہ مجھ تک پہنچنے والا ہے سیدھا، وہ مجھے پالیں گے اس راستے سے۔ یہ بھی بات سمجھی گئی کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے، جیسے طے ہو گیا کانٹریکٹ، اچھا ٹھیک ہے یہ بات ہونے والی ہے، جیسے کہا جا رہا ہو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں۔ اب شیطان کے اتنے ارادے ہیں پکے، کتنا زیادہ سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ برا دشمن جو ہے وہ انسان کا وہ ہے نا، جو انسان کے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دینا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں اس کو جہنم میں ڈلوا دینا چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے طریقہ بھی ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں نہ، عبادی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو کہ جو میرے بندے ہیں جنہیں میں چن لوں۔ کچھ بھی اس کا زور چلنے والا نہیں ہے، کوششیں وہ کرتا ہے لیکن کس پہ کرتا ہے؟ جو اس کی پیروی کریں، جو اس کے پیچھے چلے۔ ویسے تو عبادی تمام بندے ہیں، تمام بندوں پہ بھی اس کا زور ایسا نہیں چلتا کہ وہ کسی کو پکڑ کے کوئی گناہ کروا سکے، کسی قاتل سے خود قتل کروا سکے، کسی چور سے خود چوری کروا سکے، ایسا زور اس پہ نہیں چلتا۔ وہ صرف کہہ ہی سکتا ہے، اور اس کی بات جو پھر اس کی پیروی کر لیں، جو اس کی بات ماننے لگے، وہ اس کا اور آسان شکار بن جاتے ہیں، وہ ان سے اور منوانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور منواتا رہتا ہے۔ یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور ان جو غاوین ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، جو اس کے پیچھے چلیں گے، سب کے لیے پھر جہنم کی وعید ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اجمعین سب کے لیے۔ یہ جہنم کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی آتی ہے کہ کیسے وہ جہنم ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل آ رہی ہے کہ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ اب اس کے 7 دروازے ہونے کے کیا مفہوم ہے؟ وہ بھی ویسے تو آیات متشابہات کی طرح ہے، ہم آج جان تو نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کے وہ دروازے ہوں گے، لیکن جس طرح دنیا میں جس سے انسان داخل ہوتا ہے وہ دروازہ ہے، تو اسی طرح کے اس میں داخل ہونے کے 7 جیسے راستے ہوں، اور وہ 7 راستے، یہ مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف گمراہیاں ہیں، جو معصیتیں ہیں، جو دنیا میں مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان کے ذریعے سے جیسے وہ جا رہے ہوں، جیسے شرک کا ایک دروازہ ہو، کوئی نفاق کے راستے سے جہنم میں داخل ہو رہا ہو،
کوئی ظلم و ستم کے ذریعے سے داخل ہو رہا ہو، کوئی اور غرور کے ذریعے سے داخل ہو رہا ہو، تو وہ 7 دروازے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے خاص بڑے بڑے گناہ کبیرہ سمجھے جا سکتے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. جیسے خاص قسم کے انسان جن میں خاص وہ برائی تھی وہ اس دروازے سے داخل ہوں، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ہو سکتا ہے اس دروازے سے ویسے ہی وہاں پہ سزا بھی ان کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ان المتقین جو متقین ہیں وہ جنات و عیون میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، جیسے پورا ان کے لیے کھلا اور پڑے اور جنت ان کے لیے. دوسری جگہ آگے پڑھیں گے بھی کیسے پہلے سے منتظمین نے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، اور وہ سلامتی کے ساتھ وہ امن کے ساتھ داخل ہو جائیں. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی وہ بھی اسے ہم نکال دیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتے ہیں دنیا میں مومنین سوچے وہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے سب فیضیاب ہو رہے ہوں، دنیا میں مومنوں کے بھی دل میں آپس میں ناچاقی ہو بھی سکتی ہے، انسان ہی ہے، کچھ نہ کچھ خود بھی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی دوسروں کو بری لگتی ہے، کسی اور وجہ سے کچھ غلط فہمیاں کتنی بیچ میں شیطان ڈال سکتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے. کتنا خوبصورت یہ وعدہ ہے نا کہ وہاں داخل ہونے سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی دلوں کو بالکل صاف کر دے، کوئی کھوٹ کوئی کپٹ نہیں، کچھ ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، ہر ایک کے لیے بھلا ہی چاہ رہا ہو. سلامن سلام ہے نا، بسلامن آمنین، سلامتی کے ساتھ ہی اس میں داخل ہوں گے، اور اندر سے باہر تک ہر چیز سلامتی وہاں پہ وہ آپس میں بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بس خوش ہو رہے ہوں، ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہو، اور انہیں نہ وہاں بیٹھنا بھی کیسا آرام سے اطمینان سے. دنیا میں تو انسان اس طرح بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا نا، بیٹھے بھی تو کیسے کتنی چیزیں، ایک بادشاہ وقت کا بادشاہ بھی اپنے تخت پہ چاہے بیٹھا ہو کتنے اس کے خطرے پیچھے لگے ہوئے ہو سکتے ہیں، خطرات میں گھرا ہوا ایک طرح سے ہوتا ہے، لیکن وہ موت کا خطرہ تو سر پہ ہر وقت منڈلا ہی رہا ہے. لیکن وہاں کچھ بھی اب خطرے باقی نہیں رہے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اللہم انی اسألک رضوانک والجنت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سلامتی کے گھر میں داخل فرمائے. نبئی عبادی، آپ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہو کہ آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں. عبادی کون سے ہیں؟ جو پیچھے بھی عبادی تھے نا، میرے عبادے جن پہ شیطان کا زور نہیں چلنے والا، ان کے لیے انی یہ کہ میں انا الغفور الرحیم، غفور الرحیم. غلطیوں سے اپنے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے، لیکن ساتھ ہی یاد رکھو بالکل لاپرواہ نہیں ہو جاؤ اپنے اعمال سے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. وَنَبِّئْهُمْ، انہیں خبر دو. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. ڈر لگا کب تھا وہ ہم پیچھے پڑھا ہے ابھی دوسری جگہ، کہ کس طرح جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے ان کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشرا لائے، انہوں نے کھایا نہیں، تب وہ خوف محسوس کر رہے تھے نا. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، ہم کسی اور تم پر عذاب نہیں لا رہے، تمہارے لیے خوشخبری لے کر آ رہے ہیں. وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. غلام علیم کہنے سے اصل علم جس کی قدر ابراہیم علیہ السلام کر سکتے تھے وہ کیا تھا نا، ان کی جیسے نبوت کی ایک طرح سے بشارت ہو. غلام علیم اسحاق علیہ السلام کے لیے لفظ آتا ہے قرآن میں، اسماعیل علیہ السلام کے لیے غلام حلیم آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی اولادیں دی اپنے محبوب بندے کو. اور ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح ہے کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. پچھلی جہاں پیچھے ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ وہ ان کی بات تھی اسی طرح کی، سارا کی، انہیں بشارت دی اور وہ کہتی ہے کیسی یا لتا، اتنی ایسی انوکھی خبر تھی نا کہ کچھ ریئیکشن ہونا ہی تھا. ویسے ہی ریئیکشن یہاں بھی نظر آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس بڑھاپے میں تم ایسی بشارت دے رہے ہو. جو فرشتے جواب دیتے ہیں ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یہ بھی قرآن کے الفاظ کتنی بس آیات تو یاد رکھنے کی ہے نا، اپنے عمل میں لانے کے لیے. وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِي، اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو. کون مایوس ہوتے ہیں اپنے رب کے؟ جو علت دالون، سوائے وہ جو کہ دالون جو گمراہ ہو.
شیطان چاہتا ہے نا ہم مایوس ہو، شیطان کی باتوں میں انسان نہ آئے، اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ پھر ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کی کیا مہم ہے؟ ایھا المرسلون، مرسلون ان کو کہتے ہیں جو بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، تو اس کی کس مہم پہ تشریف لائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا صرف جتنے فرشتے ایک بیٹے کی خبر دینے کے لیے نہیں آئے، وہ بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مجرم قوم کہنے ہی کافی تھا کہ وہ قوم لوط اس وقت جیسے جو جرائم کر رہی تھی، صرف لوط کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، انہیں اطمینان بھی دلا دیتے ہیں کہ ان پہ نہیں آنے والا ہے، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس پہ ویسے ہی آنا ہے، وہ پیچھے رہنا ہے اس کو عذاب میں۔ پھر جب یہ فرستادے یہ مرسلون لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں وہاں گئے ہیں، انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پیچھے ہم یہ واقعہ پڑھا ہے، تو وہاں پہ پہلے تو یہ ہوا تھا نا کہ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے ان کے آنے سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم ٹوٹ پڑی۔ یہاں پہ بعد میں قوم کے ٹوٹ پڑنے کا ذکر آ رہا ہے، اپنے فرشتے ہونے کی بات انہوں نے بعد میں بتائی تھی، یہاں پہلے آ رہی ہے کہ وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں، یعنی عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ وہ بھی بات ہم سمجھ چکے ہیں، پلٹ کر نہیں دیکھنے کی بات کیوں تھی، ان سے دلچسپی نہیں رہے، اس کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے میں انسان لگا رہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی فکر ہو، فوراً آگے آگے بھاگو، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، سب کو ختم ہونا ہے۔ اتنے میں وجہ اور آ گئے کہ مدینے کے لوگ، اس شہر کے لوگ لوط کے گھر پر چڑھ آئے، یستبشرون، بڑے خوش آ رہے ہیں۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیلت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ ابھی اس وقت انہیں پتہ نہیں ہے نا کہ وہ فرشتے ہیں، اس وقت ہی وہ آ گئے تھے شہر کے لوگ۔ وہ بولے کہ کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو، کوئی برائی سے روکنے والا اسے بھی برداشت نہیں کرتے نا قوم۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا، بالکل انتہا پہ پہنچ گئی اب قوم، عذاب کہ بالکل اپنے آپ کو مستحق قرار ہی دے دیا انہوں نے خود ہی۔ لوط علیہ السلام عاجز ہو کر کہتے ہیں یہ دیکھو ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اس کا بھی مفہوم یاد ہوگا ذہن میں، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اصل تو کہہ رہے ہیں، اور شرم دلانے کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کو کی بات جیسے کر رہے ہیں کہ فرشتہ حیا ہو کہ مہمانوں کا کس طرح خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہا جا رہا ہے اللہ امرو کا، آپ کی زندگی کی، آپ کی جان کی قسم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ انسان پہ جیسے شہوت پرستی کا کیسے کسی وقت اپنی خواہشات کو انسان جب خواہشات کے حوالے ہو جائے، خواہشات پوری کرنا ہی چاہے تو خواہشات کیسے غلبہ پا لیتے ہیں، بالکل اس طرح کا ان کا حال ہو رہا تھا کہ بس نشے میں باہر ہو رہے ہو، نشے میں اپنے آپے سے باہر ہو رہے تھے، کسی طرح اپنی گندہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آخرکار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، الصیحہ، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، متوسمین آتا ہے جو اندازے لگاتے ہوں، اعداد و شمار کرتے ہوں، جو واقعات سے کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، بڑی نشانیاں ہیں اس قوم لوط کے واقعے میں۔ آج بھی انسان دیکھے کہ اس عمل کی گندگی، وہ عمل کتنا برا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، وہ مجرموں کو کس طرح پکڑ سکتا ہے، کیا کچھ نشانیاں اس میں نظر آ جائیں۔ اور وہ علاقہ گزرگاہ عام پر واقع ہے، جو راستے بن جاتے تھے نا پہلے بھی، اب تو انسان بڑے بڑے ہائی ویز بنا لیں، اسی طرح کی ہائی وے بن جاتی تھی جہاں سے قافلے گزرتے تھے، تو ان کی بستی بھی اسی طرح تھی جہاں سے راستے گزرتے تھے، تجارتی قافلے جہاں سے گزرتے تھے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے، آیت ہے، نشانی ہے، اس کو کچھ دیکھنے سیر کرنے کی بس جگہ نہیں ہے وہ بستی، اس سے نشانیاں پکڑنے کی ضرورت ہے، عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور ایکا والے ظالم تھے، اور ایکا والے کون تھے؟ جن کے پاس شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، ان کا بھی واقعہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں۔ بنی مدین بھی کہا گیا انہیں، کہیں مدین کہا گیا، کہیں ایکا،
تو ایک ہی خاندان کے دو قبیلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی سمجھا گیا انہیں، کہ کسی نے یہ سمجھا کہ ایک ہی بستی کے دو نام ہیں، تو اللہ عالم۔ تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ قوم شعیب کا بھی وہی تھا کہ وہ بھی ایسے راستے پہ واقع تھی جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ ہجر کے لوگ، ہجر جس پہ سورت کا نام ہے، ہجر میں وہ بستے تھے نا قوم سمود، ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے، اس کام میں مشغول ہیں کہ آمینین، اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، اور یہ کہ ماننے کو تیار نہیں اللہ کے رسول کی بات کہ تراشنا۔ ایک تو کتنا ان سوچے تو آج لگتا ہے کہ ایسا اپنے لیے کتنا بیکار کام کر رہے تھے، اتنی محنت کا اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، کسی عذاب سے بھی انہیں بچا نہیں سکا، کسی آفت سے انہیں وہ بچا نہیں سکا کام، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنے وہ ظلم اپنی بستی والوں پہ کر رہے ہوں بنانے کے لیے، اور آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اتنے طاقتور تھے، اتنے صلاحیتیں رکھنے والے تھے، لیکن جب ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول کا انکار کیا، تو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، ہر چیز حق پہ مقصد سے بنی ہے، دنیا کی ہر چیز، اور اس کے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یہ کہ فیصلے کی گھڑی یقینی ہے، آنے والی ہے، ضرور آئے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اب یہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہو رہی ہے، آپ ہر طرح سے اپنے قوم کو ہدایت دے رہے ہیں، پچھلے قوموں کے واقعات سے عبرت دلا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو پوری آپ کی خواہش ہے کہ کسی طرح وہ مان لے، مگر وہ مانتے نہیں۔ آپ تو کیا کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہمیں سے ہر ایک سے کہا جا رہا ہے، پیغام اللہ کا پہنچا دو، اللہ کے دین کی طرف بلا دو، اللہ کے دین کو واضح کر دو، تب اس کے پوری طرح سے پہنچا دو۔ البلاغ اصل کام ہے، پوری طرح پہنچا دینا۔ اس کے بعد جو نہیں مانتے ان سے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، درگزر، بہت ہی شریفانہ درگزر۔ صفحہ کے معنی یاد ہوں گے پیچھے بھی، کس طرح بالکل جیسے صفحہ پلٹ دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، اب اس کو یاد بھی نہیں دلائے کہ کیا کر رہا تھا، تو بالکل شریفانہ طریقے سے اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، اس سے درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کچھ، ان کا بھی حال جاننے والا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، آپ پر تو اتنی بڑی نعمت نازل ہو رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبع من المثانی دی ہے اور قرآن العظیم دیا ہے۔ سبع من المثانی کا کیا مفہوم ہے، اس کے لیے کئی خیالات ہیں مفسرین کے۔ سب سے زیادہ مشہور جو بات ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں، مثانی کا مفہوم پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار دہرائی جانے والی، جیسے انہوں نے یہاں ترجمے میں بھی لکھا، مثانی ویسے تو 2 کو اصل کہتے ہیں نا، تو اس وجہ سے دوسروں نے، اور یہ بھی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائیں تب ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا حصہ سمجھنے میں بھی اختلاف ہے مفسرین کا۔ کسی نے ویسے وہ بھی سمجھا کہ 7 بڑی بڑی صورتیں سمجھا، کسی نے پورے قرآن کے جو 7 گروپ بنتے ہیں، 7 مختلف قسم کے گروپ انہوں نے سمجھے جنہوں نے قرآن کے نظم پہ غور کیا، اور مثانی سے سمجھتے ہیں کہ 2 صورتوں کے جوڑے، تو واللہ عالم۔ لیکن جو بھی سمجھتے ہیں مفسرین، اصل بات یہاں قرآن کی ہو رہی ہے نا، وہ قرآن کا ایک حصہ ہو، کچھ بڑا حصہ ہو یا پورا قرآن ہو، ہر طرح سے قرآن اصل میں اس کی نعمت کا احساس دلائے جا رہے ہیں، اس کو پکڑ لو، وہ اس پہ تم خوش رہو، اس قرآن کے تمہارے لیے قرآن میں کیسی بشارتیں ہیں، کیسی تمہیں ہدایت دینے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، کیسی بہترین چیز، آج ہمیں بھی کتنا خوش ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ اللہ کا کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی نعمت ہمیں عطا کی، اسے پڑھنے کی ہمیں توفیق دی، اور تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ ہم سے بھی یہی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، دنیا میں لوگوں کے پاس کیا کیا ہے، کتنے بڑے بڑے مکانات، محلات کسی کے پاس ہے، کتنے بڑے بڑے بزنس ہوں، کیا کچھ دنیا میں، کیسے کیسے شہر انہوں نے زبردست قسم کے بنائے ہوئے ہوں مروب کرنے والے، ان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھو۔ یہ تو بس ہم نے دی ہوئی ہے، ان کو مختلف قسم کے لوگوں کو دی ہوئی ہے یہ متاع، اور ان کے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ولا تحزن علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس پر حزن نہ کریں۔ ایک عام انسان تو ہو سکتا ہے حزن اس پہ کرے کہ وہ میرے ساتھ، میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن تو کیا تھا،
وہ ان کو دیکھ کر اس لیے آپ حزن کر رہے تھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، آج دنیا تو کما رہے ہیں، کل آخرت میں ان کا کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ کی ساری پریشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے فرماتے آپ ان کے پیچھے دل جدا نہ کریں اپنے آپ کو، اور ایک ان وقفت جناح للمومنین، آپ کیا کریں، اپنے ایمان لانے والوں کی طرف جھکیں۔ جناح جیسے بازو کو کہتے ہیں نا، اس کے پرندے کے پروں کو بھی کہتے ہیں، جھکنا، ایمان لانے والوں کی طرف جھکیں تو کس طرح لگتا ہے، محبت اور رحمت کے ساتھ آپ ان کی طرف جھکیں۔ ایک اس کا نقشہ جیسے آتا ہے نا، ایک پرندہ اپنے پروں میں چھپا لے اپنے چوزوں کو، تو اس طرح سے آپ ان مومنین پہ، دوسری جگہ بھی اگلی صورتوں میں ہم پڑھیں گے بھی، آپ ان کی معیت پہ مطمئن رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا کر دی، جو ایمان لائے ہیں وہ آپ کے توجہ کے اصل مستحق ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ان کے پیچھے آپ حضور نہ کریں۔ آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے۔ اب اللہ کے دین کا کام ایسے جو بھی کر رہا ہو، اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا رہا ہو، اس کے لیے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جائیں، اس میں ہی ہم سب کے لیے بھی سبق ہے نا کہ دوسروں کی حالت، دوسروں کے جو دنیا کی ترقیوں پہ مت نظر ڈالو، ان سے مت مرعوب ہو، ان کا حزن تم مت لو، اور جو اللہ کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی معیت میں مطمئن رہو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھو۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے کہ جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ اب یہ قرآن پچھلی کتابوں کو کہا جا رہا ہے نا کہ جنہوں نے اپنے قرآن کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا، مختلف حصے بنا لیے، کوئی ایک سنانے کے لیے، ایک نہیں سنانے کے لیے، ایک عمل کرنے کے لیے، ایک عمل نہیں کرنے کے لیے ہے، اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہی بنا کے رکھا تھا کہ پورا قرآن کوئی پڑھ کے ان کو ہی نہ پکڑے کہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی کہ ہم نے ان کی ایسی تنبیہ جیسے پہلے آئی تھی تنبیہ، اور یہ کہ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ بھی ذمہ داری سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیج دی، اللہ ذکر بھیجا ہے، اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی کہ تم کیا کرتے رہے، اس پہ عمل کیسے کیا۔ بس جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، بس دعا بما تؤمر، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کر لو، اعرض عن المشرکین، ان کی پرواہ نہیں کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، معبود بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہنا ویسے کتنی تسلی دینے والی بات ہوتی ہے نا۔ آپ اپنے بچے سے بھی کہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے تم کتنی مشکل میں ہو، کیا پریشانی میں ہو، کتنی، جیسے اس کی آدھی تکلیف دور ہو جائے نا۔ اب اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ سارے ہر درد کا مداوع بھی کرنے والا ہے، تو کتنی تسلی کی بات ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی دی جاتی ہے، بلکہ ہم سوچیں تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، یضیق صدر کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفقت، ان کی محبت میں آپ پریشان ہیں، ان کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ نہیں مان رہے ہوں تو کیسی اذیت آپ کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، ہمیں پتہ ہے، اور اس کے لیے تم کیا کرو، یہی بات ہمیں کرنے کے لیے ہے۔ فسبح بحمد ربک، رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سوچیں دنیا والوں کی باتیں تکلیف دے رہی ہوں، دنیا والوں کے کسی بھی بات سے اذیت پہنچ رہی ہو، ہمارا کیا کام ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سچ میں جب تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی سے کوئی اذیت پہنچ رہی ہو، بجائے اس کے کہ وہ شیطان اس وقت کیسا کام شروع کر دیتا ہے نا کہ ہمیں ان کی باتیں اور زیادہ بری لگے اور ہم سے کچھ بدلے میں کچھ غلط کام کروانا چاہیں، اس کے بجائے حمد اور تسبیح میں لگ جائے، انسان اپنے رب کو پکارنے لگ جائے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، جا کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اور سکون نہیں مل رہا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، بلکہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ آتا ہے، سجدہ کرو بھی نہیں، کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جانے میں کس طرح ہے، جیسے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، ان کے ساتھ رہنے میں، ان کے ساتھ دین کا کام کرنے میں کیسے دل میں تسلی بھی آتی ہے نا، انسان اکیلا اپنے آپ کو فیل نہیں کرے، پھر ان کے ساتھ مل کر کیسے انسان کو دل کا اطمینان جسے حاصل ہو جاتا ہے، اس طرح کی یہاں پہ نصیحت ہو رہی ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو،
جس کا آنا یقینی ہے. وعبد رب کا، رب کی بندگی پہ رہو بس قائم تم. ان جو نہیں کر رہے، جو تمہیں اذیت پہنچا رہے، ان کی تم پرواہ نہیں کرو. کیسی بہترین تسلی پہ سورت ختم ہوتی ہے، بہترین نصیحت بھی ہم سب کے لیے اس میں. انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں. سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے. سورۃ النحل کا دوسرا نام سورۃ النعم ہے. نعمتوں پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد دلا رہے ہیں. کتنی ہی نعمتیں ہم اس میں اس کے تذکرے اس کے پڑھیں گے. مکی سورہ ہے. اسی طرح سے اور جب نعمتیں پڑھ رہے ہوں، جیسے ابھی ہم یاد کر رہے تھے سورہ حجر میں، ہمیں اپنے اوپر کیا نعمتیں ہو رہی ہیں ان کا بھی احساس اسی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. وہ ساری نعمتیں ہم پر بھی ہیں جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، اجتماعی طور پہ بھی ہو رہی ہیں، انفرادی طور پہ بھی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ خاص نعمتیں بھی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ اور خاص نعمتیں ہمارے رب کی ہم پر بھی ہیں. ان سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کیسا رب ہے، ربوبیت اس کی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں آتی ہے. اپنے بندوں کو پالنے کے لیے، اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی زندگی کو بہترین گزروانے کے لیے اللہ نے کیا کچھ انتظامات کتنی باریکی کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. ان سب پہ انشاءاللہ ہم اس صورت میں غور کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن شروع کس طرح ہوتی ہے؟ عطا امر اللہ، بغیر کسی تمہید کے اچانک سے بس بات جیسے کی جا رہی ہے. اکثر صورتوں میں کچھ تمہید پہلے آتی ہے نا. عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ. فلا تستعجلوا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. جلدی کس کے لیے مچا رہے تھے؟ عذاب لا کے دکھاؤ. وہ چاہتے ہیں فیصلہ ہو جائے. یہ سورہ نحل بھی سمجھا گیا کہ مکے کا آخری دور کی صورت ہے. اب ان کا بھی، کفار کا بھی جیسے پیمانہ لبریز ہو رہا ہو، وہ بھی چاہتے ہیں بس اب کچھ کر ڈالیں. کیسے کیسے پلان بنا رہے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیں، شہر سے نکال دیں، اور کیا کچھ کریں. مسلمان بھی جیسے ان پر بھی آزمائشوں کی، امتحانوں کی اب انتہا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی مت کرو، بس آ گیا فیصلہ. فیصلہ کیا ہے؟ اصل ہجرت کا سمجھا گیا. اب ہجرت جو ہے وہ اصل فیصلہ کرنے والی چیز تھی نا. اب وہاں سے جیسے اسلام کی کامیابی شروع ہو گئی تو وہ فیصلہ آ گیا ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. روح یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ وحی کو جیسے کہا گیا ہو. جس طرح سے سوچیں روح جو ہے ہماری جسم کی زندگی روح سے ہے نا، اس طرح وہی جو ہے وہ ہماری روح کی جیسے زندگی ہے نا، تو اس کو یعنی روح کہا گیا. اصل زندگی دینے والی چیز ہے یہ ذکر جو ہے. تو روحی من امرہی، وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اور اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، اندرو بتا دو، خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا فتقونی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھی سے تقوی کرو، مجھی سے ڈرو. اسی نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا. تعالی اما یشرکون، بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسانوں کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر دیکھتے دیکھتے وہ ایک سری مبین کہتے کیسے صاف صاف نظر آ رہا ہے، کیسا جھگڑالو بن گیا. اللہ کے مقابلے میں کیسی باتیں کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہا ہو. پیدا جب ہوا تھا سوچنے کی بات ہے، کیسا کہنا چاہیے ایک کمزور ترین جیسے مخلوق تھی وہ، ایک گوشت کا لوترا جیسے ہو. جب ہم ماؤں کے ہاتھوں میں اولاد آئی ہو اس وقت تو کیسے بے بس تھے، اور کس طرح وہی ہماری اولادی ہمارے سامنے ہی سچ مچ کیسے خصیم و مبین بھی بن سکتی ہے. آ کے ہم سے ہی مقابلہ کر رہے ہوں، اپنے آپ کو ہم سے عقل مند سمجھ رہے ہوں، ہم سے جھگڑ رہے ہوں. تو اور یہ کہ انسان جو کہ اللہ سے بھی جھگڑنے تک کے لیے کھڑا ہو جائے. اور پھر کہا جاتا ہے بل انعام و خلقہا، انعام کے خلق پہ بھی کئی جگہ بات کی گئی نا، پیچھے بھی دیکھ چکے تھے یہاں پہ، اور تفصیل سے صورتیں بھی دیکھیں گے. ان میں بھی اللہ نے ان انعام کا پیدا ہونا کیسا ہے، جیسے انسانوں کو جیسی ضرورت تھی بالکل اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ مویشی بنائے، اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے تک بھی ان میں ہیں، اور انہیں انسانوں کے بس میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ان جانوروں میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، کس طرح ان کے اون سے لباس بنا رہے ہوں، ان کے جلد سے لباس بنا رہے ہوں، اور خوراک بھی. غذا اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین غذا جس پر انسان ہمیشہ سے ڈپینڈ کرتے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ خوراک ان میں رکھی. اور بھی کتنے ہی فائدوں کا شمار ہی نہیں ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں گنائے بھی ہے صورت میں، اس کے علاوہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں ان مویشیوں کی کوئی چیز آج انسان چھوڑتا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی آنت کے اوپر کی جھلی تک کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کے اندر کے ذرا سے انزائم تک کو بھی نکال کے کام میں لے آتا ہے. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں فائدے رکھے ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. ان کو دیکھ کر آج ہم وہ چاہے نہ دیکھ رہے ہوں، مگر وہ لوگ تو
اپنے جانور جب جا رہے ہو تو کیسی خوشی آتی نا اپنا مال دیکھ کر. مال اس کو ہی کہتے تھے ویسے مویشی کو بھی. جب صبح چرنے جا رہے ہوں پھر شام میں پیٹ بھر کر خوش واپس اپنے گھر میں آ رہے ہوں تو کیسی مالک کو خوشی آ رہی ہو تو وہ اس کو کہا جا رہا ہے جمال ہے اس میں تمہارے لیے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. ابھی تک بھی ایسی جگہ ہیں جہاں ہماری زبردست قسم کی جو سواریاں آج انسانوں نے بنا لی ہیں وہ پہنچے نہیں، اور انہی کے ذریعے سے انہی گدھوں خچروں کے ذریعے سے انسان وہاں تک پہنچ سکے. حقیقت یہ ہے ان ربکم تمہارا رب پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اپنی ربوبیت سے اس نے تمہیں یہ سب کچھ دیے. لرؤوف الرحیم بہت ہی زیادہ مہربان شفیق اور رحیم ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جن انسان جانتا بھی نہیں، وہ تو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. کتنے بیکٹیریا ہیں جو انسان آج جا کے جان سکا ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو آج بھی نہیں جانتا. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. جب اتنی ہر چیز کی جب اس نے فکر کی ہے، ایک ایک ضرورت کے لیے جب اس نے انتظام کیا ہے، تو انسان کو ہدایت کی ضرورت کا انتظام نہیں کرے گا؟ کیا وہ ذکر نہیں بھیجے گا؟ یہ احساس دلایا جا رہا ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا کہ جانوروں کی طرح یا فرشتوں کی طرح یا آسمان اور زمین کی طرح، بلکہ تمہیں عقل دے کے پیدا کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بھیجنے کا انتظام کیا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لآیۃ لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کریں، دیکھیں پھلوں کو جو کیا کچھ غذا جا رہی ہو. روزانہ بیٹھ کر جب ہم کھا رہے ہوں اپنے ٹیبل پر تو اس میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس کس طرح سے پیدا کیا، ذرا غور کریں تو کیسی اپنے رب سے محبت، اپنے رب کا کیسا شکر پیدا ہو. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لے انہیں ان سب میں کیسی نشانیاں نظر آئیں اگر غور کریں، دن اور رات پہ، سورج اور چاند پہ، ستاروں پہ. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں. مختلف الوان ہو، کتنے رنگا رنگی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی، عقل حیران رہ جائے. انسان کے لیے بس تھوڑی سی چیزیں بھی کافی ہو جاتی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں، کتنے رنگ، کیا کچھ خوشنمائیاں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین پیکنگ کے اندر سجا کے پھل ہمیں عطا کر دیے، اور دوسری کتنی ایسی چیزیں پیدا فرما دی جنہیں دیکھ کر ہی انسان خوش ہو رہا ہو. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بڑی نشانی ہے ان سب چیزوں میں اگر انسان دیکھے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے. سمندر کیسا عظیم طاقت رکھ سکتا ہے. سونامی تو چھوڑے، چھوٹے سے طوفان بھی اگر آ جائے تو کیسے بستیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے. اس میں سے آسانی سے انسان جائیں، اپنے کشتیاں بڑی بڑے جہاز وہاں پہ لے جائیں، چلائیں، ترو تازہ گوشت اس میں سے لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. خوبصورت موتی بنانے کا انسان کے ذوق کے لیے وہ انتظام وہاں پہ کیا ہوا. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور کس نے وہ سارے قوانین بنائے تھے. پانی کو اس طرح بنایا تھا، مٹیریل ایسا پیدا کیا تھا جس سے کشتی بنے اور وہ اس میں اس طرح سے چلتی چلی جائے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. تمہارے لیے، تمہیں غذا پہنچانے کے لیے، تمہیں رزق پہنچانے کے لیے سارے انتظام ہوئے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر بھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہدایت وہ بھی دنیا میں بھی راستے ملے، راستے میں راستہ اپنا پاس رکھو چلنے کے لیے. ایسے راستے اللہ نے بنا دیے، دریا اور قدرتی راستے. پہاڑ بھی ہیں تو اس کے اندر سے درے بنا دیے. تو یہ بھی کہ ہدایت پاؤ، اپنے اللہ کو پالو، اپنے اللہ کو پہچانو. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. انسان کیسا بھٹک جائے، ایک صحرا میں ہو تو جیسے سمجھ میں آتا ہے. اگر یہ علامات نہ ہو جو مختلف پوری زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں
اور پھر وہاں بھی نجم ستاروں میں کس طرح اتنے سارے ستارے ہیں، مگر کیسا پورا ایک نظم ہے پورے ستاروں کا، اس کے ذریعے سے انسان راہ پا سکتا ہے. اتنا وہ چمکتا ہوا ستارہ قطب ستارہ ہے کہ وہ ساری شہر کی روشنیاں سے بھی اس کو دبا نہ سکے، اسے چھپا نہ سکے، اور انسان کو پتہ چل جائے کہ سمت میں جانا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی نمونے پورے ستاروں کے کس طرح سے ہدایت انسانوں کو کرتے تھے اور ابھی بھی کر ہی سکتے ہیں. پھر یا کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہے. افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آتے، نصیحت نہیں پکڑتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتا انسان. جتنی نعمتیں اسے پتہ ہیں وہ تک نہیں گن سکتا، جو پتہ نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے گنے گا کہاں سے. بالکل بغیر مبالغے کی بات ہے، اتنی جو نعمتیں کرنے والا ہے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ نعمتیں جب اتنی کرنے والا ہے تو پھر کتنا اس کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی اس کے شکر میں کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی تسلی ہمیں دے دیتے ہیں، ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. ورنہ تو اس ناشکری میں انسان کتنا پکڑا جائے، اتنی نعمتیں اللہ نے کی ہوں اور اس کا ویسا شکر ادا نہ ہو رہا ہو. اور حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی، کیا دل میں ہے، کیا ناشکریاں ہیں، کیا شکر گزاری ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا نہیں ہے، ایک ایک چیز سے اللہ واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے. لیکن غفور الرحیم ہے، کتنی بڑی تسلی ہے یہ. ورنہ سوچیں دلوں میں ہی کیا کچھ ہے، اسی سے انسان کتنا گھبرا جائے، کیا ہوگا اللہ کے پاس پکڑے جائیں، اللہ تعالیٰ دلوں کا چیزیں نکال دے باہر. لیکن کتنا وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے. ایک طرف اللہ کی یہ خلق ہے، وہ جو کچھ پیدا نہیں کرنے والے، ان کے آگے جا کے تم جھک رہے ہو. اور وہ تو مردہ ہے نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہاں پہ انسانوں کا سمجھ میں آتا ہے جن کو پوج رہے ہوں، ان کی دیویاں بنا کے چاہے پوج رہے ہوں، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کب دوبارہ اٹھیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے، وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً سب کے کرتوت جانتا ہے، جو چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اور انہ لا یحب المستکبرین. اور اللہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے ہوں. اللہ کا پسند نہیں کرنا کیسا ہے، ان کے کام بھی نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے تو کس طرح ان کے لیے ناکامیاں ہیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے، یہ مستکبرین ہی کی بات ہو رہی نا، تکبر ہی تھا نا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. ہم بڑی چیز ہیں، ہمیں پتا ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے. سمجھ میں آتا ہے یہ بڑے مستکبرین ہی تھے نا، بڑے بڑے سردار جن کے پاس عوام جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے جو سننے میں آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہی نازل ہو رہی ہے. اور وہ ان کو اس طرح سے جیسے ڈسمس کر دے بات کو، کوئی تو وہ تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، وہ تو بس ایسے جیسے ہمیشہ پرانے زمانے کے لوگ بولتے رہتے ہیں، جو اس کے فرسودہ کہانیاں ہیں. بس یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کے بھی بوجھ سمیٹیں. سمجھ میں آتا ہے دوسروں کو بہکائیں گے تو پھر ان کا بھی بوجھ خود اٹھائیں گے، وہاں پہ گناہ انہیں بھی ہوگا. جو بہکا خود سے پیچھے گیا وہ اپنا بھی گناہ سمیٹے گا، لیکن جو دوسروں کو بہکایا وہ اس کا بھی گناہ وہ بھی سمیٹے گا. جہالت کے ساتھ جو بغیر علم کے جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی. الا ساء ما یزرون، کیسا برا ہے جو وہ بوجھ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ہی مکر کر چکے، تو دیکھو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی. آج یہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایسے ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پہلے بھی ایسے ہی ہوا، کیسے کیسے مکر کرنے والے تھے، کس طرح سے اکھاڑ پھینکے گئے اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. یعنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عذاب آتا ہوا نظر آئے، وہ تو پتا بھی نہیں کہ کس طرح کا کیسا آ جائے. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. دنیا میں عذاب میں گرفتار ہوئے، آخرت میں بھی ذلت کا عذاب. وہ ان سے کہے گا بتاؤ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں. فَأَلْقَى السَّلَامَ، جیسے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے. کوئی انسان ہاتھ چھوڑ دے، بس اپنے کے حوالے کر دیا.
اب یہ کیسا وقت آ رہا ہے، کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب موت کے فرشتے لینے کے لیے آئے ہوں انہیں، جب ملائکہ کو دیکھ لے تب تو پھر اسلام ہی لے آتے ہیں، تب تو وہ ایمان لایا ہی بول دیتا ہے فرعون جیسا انسان بھی، اور اس وقت وہ ان کا بالکل ہی فرما بردار جیسے بن رہے ہوں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم کے ابواب کی بات ابھی پچھلی صورت میں تھی، اب یہاں موت کے ساتھ ہی تو حالانکہ جہنم میں داخل تو جب ہونا ہے، لیکن جیسے ایک دروازے سے تو ابھی داخل ہی ہو گئے، اسی کی طرف جا رہے ہیں، اب جہنم کی طرف ہی جانا ہے اور وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم میں جاتے تو کتنے سارے اپنے برائیوں کی وجہ سے ہیں، لیکن جیسے جڑ اس کی تکبر ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کا وہاں پہنچتے کون ہے؟ متکبرین کہا جاتا ہے، ان کا یہ برا یعنی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اور دوسری طرف جو تقویٰ کرنے والے ہیں، وقیل للذین اتقوا، جب تقویٰ کرنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی، تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا خیرن، یہ تو بہترین چیز اتری ہے۔ یعنی ایک وہ جو سرداروں کا جواب وہ تھا، اساطیر الاولین کہہ رہے تھے، جو ایمان لانے والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تو خیر ہے جو نازل ہو رہا ہے، بھلائی ہے جو نازل ہو رہی ہے۔ ایک قرآن کی صورت میں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو احسن کرنے والے ہوں، جو نیک عمل کرنے والے ہوں، نیکوکاروں کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے، نیچے اس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، بالکل جامع تعریف ہے نا جنت کی، جو چاہے انسان مل جائے، جو دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز بالکل اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے، ہر چیز جو وہ چاہے بس مل جائے اسے، کوئی کمی ہی نہیں، کسی بھی چیز میں کمی نہیں، ہر چیز اس کے عین خواہش کے مطابق۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، دنیا میں تقویٰ کیا، دنیا میں بچائے رکھا، دنیا میں خواہشیں پوری نہیں کی، جو چاہ رہا تھا وہ نہیں کر رہے تھے، جو اللہ چاہ رہا تھا وہ کر رہے تھے، اور وہاں جو خود چاہتے ہیں وہ سب کچھ وہاں مل جانے والا ہے ان متقیوں کو، جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں۔ مجھے بھی ویسے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کیسے وہ پاکیزہ حالت میں ہی ہوتے ہیں نا وہ، اور پاکیزہ طیبین یہاں بھی آ رہا ہے، ایک تو جسمانی طور پہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے نا ایک مومن، ہر طرح سے پاکیزگی کا خیال کرنے والا ہے، اور عقائد بھی پاکیزہ ہے، عمل پاکیزہ ہے، اس کی فکر بھی اسی طرح میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فرشتے جب آئیں تو ہم طیب حالت میں ہوں، پاکیزہ حالت میں ہوں، گندگی کی حالت میں نہ ہو۔ روح پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم۔ وہاں کیا جواب، کیا طریقہ تھا، ملائکہ ان سے کیسے بات کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کیسے سلامتی بھیج رہے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں، تمہاری اعمال ہے جس کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ کر چکے، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اللہ کا ظلم نہ تھا ان پر، بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہوئیں، خود اپنے ہی ظلم تھے، اپنے فَأَصَابَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو عمل کیا تھا وہی ان کو جا کے اس نے پکڑ لیا، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ابھی پیچھے کی بات جیسے سمجھ رہے تھے نا اس ابلیس کی، اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ بلیم کر رہے ہوں اور اللہ کی مشیت کو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی مشیت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی دے کے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا برائی پہ، اس طرح سے نہیں پیدا کیا کہ وہ ضرور برائیاں کریں، لیکن وہ اپنے دین کے سچا ہونے کی کیا بنیاد بتا رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے بھی لوگ کرتے رہے، تو کیا رسولوں پر
صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا بھی اور کوئی ذمہ داری ہے؟ البلاغ المبین، وہ رسول تو پوری بات صحیح پہنچا دیں گے، اب جو باتیں بناتے رہے جو بنا رہے ہیں، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، حقت علیہ دلالت، جو اس کے طاغوت کے پیچھے جائے، جو طاغوت یاد ہوگا، اللہ کے بندگی کے خلاف لے جانے والی جو بھی طاقت ہو، خواہ ہمارا نفس ہو، نفس میں بیٹھا ہوا شیطان یا کوئی انسان، ان کے پیچھے جو گئے تو وہ تو پھر انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کر دیا۔ پھر زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو، پھر ہدایت ہوتی ہے فسیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، دیکھو، چلو پھرو، فانظرو، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین کا کیا انجام ہوا۔ قوم لوط کی بستی کو ذرا دیکھو کیسے غرق ہو گئی، کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، آج بستی کا موجود نہیں ہے وہاں پہ، اور دوسری بستیوں کو دیکھو کیا ان کے انجام ہوئے۔ آپ چاہیں ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیسے بندے ہیں، وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، وہ ہدایت پانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اور وعدہ ایسا نہیں ہے کہ حق اس پہ نافذ کرے، مگر اللہ نے خود جیسے وعدہ کر لیا، وعدن علیہ حق کا، اس پر حق ہے، اور کہ وہ ضرور اس کو پورا کرے کہ دوبارہ اٹھائے، تاکہ سب کو اپنے اعمال کی جیسے اعمال ہے ویسی ان کو جزا اور سزا ملے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا، ان نقول لہ کن فیکون، بس وہ ہو جاتے ہیں۔ آخرت پہ کیا تم شبہ کر رہے ہو کہ وہ کیسے آئے گی، کس طرح ہوں گے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ایک کلمہ کن ہے، وہ تو بس اس سے وہ سب کام ہونے والے ہیں۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر ہجرت کر گئے ہیں، اب سمجھ میں آتا ہے کہ سورت جیسے ہجرت افشا کے بعد نازل ہوئی ہو نا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیسا وعدہ ہے کہ ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً آتا ہے، ہم ان کو ضرور آباد کریں گے، اچھا ٹھکانہ دیں گے، بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور اللہ اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اور بڑا ہے، دنیا میں بھی ہے بھلائی اور آخرت تو اور اس سے زیادہ۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لے۔ ہجرت کرنا کیسا ہوتا ہے؟ سب کچھ، اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، اور اپنے معاش کے سارے جو ذرائع حاصل ہوں اپنے وطن میں، سب کچھ چھوڑ کے جا کے بالکل نئی جگہ بسنا، کچھ پتہ نہیں کہاں سے کھائیں، کہاں رہیں، کہاں پئیں، مگر اللہ کے کیسے وعدے ہیں، اور وہ وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرما دیتا ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے خاطر نکلے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے، کہ وہ جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ کے رب اپنے رب پہ توکل کرتے، صبر کرتے، ان کے لیے ایسے حسنہ ہے۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، اب جو ان کے اعتراضات ہوتے اس کا جواب بغیر اعتراض بتائے، وہ کہتے تھے نا کہ آپ سے بشر ہے، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے، الا رجالا، اور یہ کہ جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، بالبینات والزبر، اب یہ ذکر تم پر نازل ہو رہا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح کرو، لے تو بینا للناس، لوگوں پہ واضح کر کے بتاؤ، بیان کرو، صاف صاف کھول کے بتا دو، اس لیے یہ ذکر نازل ہو رہا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس لیے یہ ذکر دیا ہے، الناس تک ہم بھی پہنچانے والے ہوں، لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر واضح کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم، اور اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ۔ اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا مطلب انہوں نے لکھا ہے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، ان کے لیے اتاری گئی، لوگوں کے لیے اللہ نے اتاری ہے، الناس کے لیے اللہ نے یہ ذکر اتارا ہے، ان تک پہنچنا چاہیے۔ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی ذمہ داری پر، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، مَكَرُ السَّيِّئَاتِ،
اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ خود انہیں آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، یعنی ڈر بھی رہے ہوں آنے والی مصیبت سے، ایسے وقت میں آ جائے اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ ہو بھی سکتا نا، پتہ بھی چل رہا ہوتا کہ کب آنے والا ہے، کوئی زلزلہ آنے والا ہے اور کچھ ہے، بچنے کی فکر کرتے کرتے ہی لپیٹ میں آ بھی جائے، اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا اپنے بندوں پہ اور رحیم ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سایہ کا سجدہ کس طرح ہوتا ہے سمجھ ہی رہے تھے ہم، کس طرح اس کا سایہ کا گرنا ہی اس طرح ہی لگتا ہے نا جیسے سجدہ کر رہا ہو، زمین پہ گرا ہوا ہے، پھر دوپہر میں اٹھ کے کھڑا ہو پھر سے گر رہا ہو، یا اس سائے کا ہونا خود بھی اس بات کی نشانی ہے نا کس طرح اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کام کر رہے ہیں۔ ایک انسان سوچے جو سورج کی طرف بھی جھک رہا ہو، اگر اس کا سجدہ تو اس کے اگینسٹ جا رہا ہے اللہ کی طرف جیسے سجدہ کر رہا ہو سب، اور یہ کہ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ وہم لا یستکبرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دے اس کے مطابق وہ کام کرنے والے، جیسے اتنے بڑے بڑے فرشتے اتنی بڑی طاقتیں رکھنے والے وہ تو تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے، سجدے کے آئے تھے انشاءاللہ ہم بھی کر لیتے ہیں سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر کہا جا رہا ہے وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، اللہ کا فرمان ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو الہ نہیں بنا لو۔ دو الہ نہیں بناؤ سے کیا مطلب ہے؟ دوسرا ہی نہیں بن سکتا، ایک ہی الہ ہونا چاہیے، کوئی دوسرا نہیں تو ظاہر کوئی اور کوئی بھی نہیں۔ انما ہوا الہ واحد، صرف وہی ہے ایک الہ واحد۔ فایایا فرحبون، بس مجھے سے تقوی کرو، مجھے سے ڈرو۔ اور یہ کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اون کرتا ہے، اسی کا دین چل رہا ہے ساری کائنات میں۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ خود انسان کے نفس کے اندر، انسان کے اپنے اندر کتنی بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کی۔ جب خود پھنستا ہے، نعمتیں پاتا رہتا ہے، نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ نے صحت کی نعمت دی بھی ہے۔ پیر جب تک اچھی طرح سے ٹانگیں چل رہی ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جب پھنس گئے، اب چل نہیں سک رہے ہوں، تب پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ کی طرف سے، اور جب پھنستے ہو، جب سخت وقت آتا ہے، جب اللہ کی طرف ہی دوڑتے ہو، اس سب سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے اللہ ہی ہے معبود، اللہ ہی دینے والا ہے، اس وقت سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے، اب اگر وہ سخت وقت اگر ٹل جائے، مشکل ہٹ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یکائک تم میں سے ایک گروہ، سب نہیں، کچھ تو ہو اللہ کے شکر گزار بن بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے، اور شکریہ دوسروں کے کر رہے ہوں کہ اور کسی اور کو سمجھ رہے ہوں کہ کسی اور کی وجہ سے یہ مجھ سے دور ہو گئی، مجھ سے یہ تکلیف۔ کبھی تو اپنی زور بازو کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا، اس سے یہ ٹھیک ہو گیا، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اللہ کے کیسا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مزے کر لو، فتمتعوا، اور کر لو مزے، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے رزق نکال رہے ہیں، اپنے بتوں کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں۔ ان سے یہاں پہ کہا جاتا ہے تاللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہو، لتسألن، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ کیسے جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیے۔ یہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ،
ان کے لیے جو وہ جو یہ خود چاہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سب گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے یہ برے حکم لگاتے ہیں، کیسے برے حکم ہیں جو اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اب یہ بات پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ان کا جو نقشہ کھینچا گیا، اس نقشے کے کھینچنے میں ہی ویسے کس طرح پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی بری چیز ہے۔ جب انسان یہ پڑھ رہا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا برا عمل تھا جو وہ کرتے تھے، اپنے بیٹی کو اس طرح اپنے لیے برا سمجھنا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو میں نعمت مل جائے اور اس کو سوچے کہ میں اسے دبا دوں، اسے کیا کروں، اس کو لینا نہ چاہے اللہ کی اس نعمت کو، ایک تو وہ سمجھ میں آتا ہے نا۔ یہاں پہ مگر ویسے ان لوگوں کے ان کی اپنی جیسے آئرنی ان کی دکھائی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے لیے تو بیٹیاں تجویز کی ہوئی ہیں اور خود کو اپنے لیے خود بیٹیاں اس لیے ناپسند ہے، اور کہا جاتا ہے بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثل تو اعلیٰ ہے، سب سے برتر صفات ہے اس کی، تو کوئی اس کی مثل ہے نہیں اصل میں تو۔ اور یہ کہ وہ العزیز الحکیم، وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی ذاتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی کو متنفس کو نہ چھوڑتا۔ سوچیں ہر برائی پہ اگر پکڑے جائے تو پھر بچے کہاں نا؟ لیکن کیسی اللہ کی رحمت ہے، وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، ایک مقرر وقت ہے، ایک مہلت ہے زندگی کی جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، جب وہ وقت آ جائے تو پھر ایک گھڑی بھی آگے پیچھے وہ وقت نہیں ہوتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو انہیں اپنے لیے ناپسند ہے اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے النار وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ کہ وہ اس میں یہ ضرور یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ تعالیٰ کے جیسے پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے بات کہی جا رہی ہو نا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان سے مان لیں، ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، ایمان لائے ان کے لیے تو کیسی رحمت بن جاتی ہے کتاب، ہدایت دینے والی۔ اور ایک واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یہ کہا ایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی، کئی نشانی ہے، ایسے تو سوچے تو اس کے آخرت کی نشانی کہ کیسے زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے، زیادہ تر اس کے لیے بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی کتاب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے کیسے مردہ انسانیت میں زندگی ڈال دیتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے بارش برساتا ہے، جس طرح انسانوں کے لیے دنیا میں رزق کا سامان فرماتا ہے، اسی طرح اس کے روح کے رزق کا بھی سامان اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ کس طرح سے وہ ایک ہری ہری گھاس کھا رہا ہے، کچھ اناج کھا رہا ہے، اور اسی سے سرخ رنگ کا خون بھی بن رہا ہے، وہ فضلہ بھی ادھر بن رہا ہے، اور اس کے درمیان ایسی پاکیزہ صاف ستھری سفید رنگ کے اللہ تعالیٰ مشروب ہمیں عطا فرما دے۔ اور کس طرح سے اس کو بھی سوچیں تو کتنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آئے، اللہ نے کس طرح سے وہ انسانوں کے لیے بنایا، کتنا دودھ وہ مویشی دے دیتے ہیں انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کے بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی ان کا رس ہم پلاتے ہیں، اور جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، تم بنا لیتے ہو۔ ابھی شراب حرام نہیں ہے لیکن اس کا ذکر اس طرح ہو رہا ہے جیسے وہ تم بناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے نہیں بنائی تھی وہ۔ اور پاک رزق بھی، اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ناپاک ہے جو تم بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو رزقاً حسنہ دیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر بھی یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اور یہ مکھی، شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی، کس طرح کام کرتی ہے،
اس پہ غور کریں تو بہت اس میں سبق ہے، اس کی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ درس آپ لوگ سن بھی سکتے ہوں گے پرانا، جس میں ہم نے خاصی بات کی تھی کہ کیسے شہد کی مکھی کام کرتی ہے، کیسی اس میں نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا بس دیکھ لیں کس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی نا، اللہ تعالیٰ کی وحی ان پہ کیسی ہوتی ہے۔ خود سوچے اپنے دماغ سے وہ کتنا سوچ سکتی تھی، اتنا بڑا بہترین نظام بنا کے وہ پورا وہ شہد کی فیکٹری چلا رہی ہے، تو وہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جیسے اشارے کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی وحی کس طرح سے ہوتی ہے، اپنی ہر مخلوق پہ ویسے تو ہو رہی ہوتی ہے نا۔ کبھی تو سوچیں جس طرح ایک چھوٹے سا بچہ ہے، ابھی 3-4 مہینے کا ہوا نہیں ہے کہ پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی تھوڑا 7-8 مہینے کا نہیں ہوا کہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی رینگ رہا ہے، کون اسے سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو وہی کر رہے ہو کہ اب یہ کرو، اب یہاں جاؤ، اب یہ کرو، اب کھڑے ہونے کی کوشش کرو، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی کر کے سکھا رہے ہیں مکھی کو، اب یہ کام کرے، اب یہ کام کرے۔ حیران کن ہے اس کے کاموں پہ اگر غور کریں اور سوچیں۔ یہاں پہ کس طرح سے وہ گھر بنانے کی بات ہے، وہ گھر کا بھی چننا، سوچنا کہ کہاں بنے، کہاں فائدہ مند ہو، پھر اس کا ہم اپنے رب کی ہموار کی بھی راہوں پر چلتی رہے، کیسے وہ راستوں کا اسے پتا ہو کہاں جائے تو کون سا اچھا پھول ملے گا۔ وہ بھن بھن کرتی ہوئی جو ڈانس کرتی ہے مکھیاں، اس کا بھی آج انسان جانتا ہے کہ کیسے وہ دوسری مکھیوں کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہے مکھی کہ اب لیفٹ ٹرن یہاں سے لو، پھر وہاں سے رائٹ لو اور وہ کرو اور وہاں پہ پہنچو۔ اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو قرآن میں بتا دیا کیسی اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے خالص بن رہے ہوں پھولوں سے، جا کے وہ پھولوں کا رس چوس کے جو بناتی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے یہ قومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اپنے اوپر بھی انسان غور کر لے، کیسے پیدا ہوا تھا، کیسے کیا ارمان تھے، کیا ایمبیشنز تھے، کیا کچھ کر رہا تھا، اور پھر کس طرح وہ جو ہے بدترین عمر کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا، اب سب علم حاصل کرنے کے بعد، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں، اتنے تجربات، اتنا علم، وہ سب حاصل کرنے کے بعد پھر وہ بڑھاپا، ارذل بڑھاپا اگر آ جائے کہ پڑھے لکھے لوگ بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے اور وہ کیسے ڈائمنشیا کا شکار ہو جائے، تو کچھ بھی نہ پتہ ہونے کے کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ علیم القدیر، اصل بس اللہ ہے جو سب علم رکھنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اب یہاں پہ بات سمجھائی جا رہی کہ شرک کی بات سمجھائی جا رہی، کیسے تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اپنی خود ہی پیدا کر کے اپنی مخلوق کو وہ اپنے برابر بنا دے گا؟ تم خود تو کبھی بھی نہیں کرو، اپنے خادموں کو تم تو نہ دو کبھی بھی کہ اپنے رسم سے دے دو ان کا، اور اپنا بینک اکاؤنٹ مشترک کر لو، انہیں اپنے برابر کر دو، یہ تو نہیں کرنے والے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کے لیے کو دیں۔ ان ساری نعمتوں پہ انسان غور کرے کیا کچھ عطا کیا۔ پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں؟ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں اور خود باطل پہ ایمان رکھنے والے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ ہی کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے نہ زمین سے۔ اور یہ سمجھ میں آتا ہے زمین و آسمان کی ساری قوتوں کو اللہ نے ہمارے لیے لگایا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے رزق مہیا کر رہا ہے۔ دوسرے جن پر تم بھروسے کر رہے ہو، جن کو اللہ کے برابر بنا رہے ہو، جن سے ایسی محبت کرتے ہو جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، جن سے ایسا ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ رزق دینے والے نہیں ہیں، نہ وہ یہ کام کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا ایسا شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور اس میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہاں بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ خود غور کرو، وہ جو کچھ بے بس ہیں دوسرے، انہیں تم شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو رزق دینے والا ہے اسے چھوڑ کر سوال کیا جاتا ہے یستونا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر جب خود ہی کہا جا رہا ہے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کس طرح، چاہے وہ جواب دیں یا نہ دیں،
سمجھ میں تو بات آ رہی ہے، حقیقت میں تو بات ہے، یہ سمجھ معلوم ہے کہ یہ بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا اور بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اس کو بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا دونوں یکساں ہیں؟ یہاں پہ بھی وہی بات کس طرح مثال سے سمجھائی جا رہی ہے، معبود ہونے کی اللہ کی، اور دوسرے معبود جو بنائے انسان، دوسرے گونگے بہرے کیسے، ان کے جو بت تھے وہ تو سچ مچ ان کو خود نظر آ رہا تھا گونگے بہرے ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جو انسان اللہ کے پاس پہنچے ہوئے انسانوں کو ہی خدا بنا کے بیٹھ جائیں، وہ بھی کچھ سننے والے نہیں ہیں، انہیں کچھ جواب دینے والے نہیں ہیں، اور اس کو خود ہی، بلکہ اکثر تو جو دنیا میں شریک جس کو کر رہے ہوتے ہیں خود ہی پال رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے خود پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیسوں سے خرچ کر کے تو وہ بت بنا کے رکھ رہے ہیں، تو وہ اور اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دینے والا ہے کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچو۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ کو ہے، وللہ غیب السماوات والارض، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ ہو لے گا مگر بس اتنی، اللہ قلم ہل بشر آتا ہے پلک جھپکنے کے، بلکہ ہوا اقرب، اس سے بھی کم، پلک جھپکنے میں کچھ ٹائم ہی نہیں لگتا سوچے تو، اور اس سے بھی کم وقت میں قیامت برپا ہو جائے گی جیسے کہا جا رہا ہے۔ بلکہ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، سما ابصار اور افیدہ، یہ نعمت بار بار یاد دلائی جاتی نا، ان نعمتوں سے انسان کام لے، ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانے، لعلکم تشکرون، اپنے رب کو، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ وہ ذرا سوچو، دیکھو پرندوں کو، اللہ کے سوا کس نے تھام رکھا ہے؟ ہوا کے اندر معلق اپنے کیسے پروں کو روک کے تک بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی رکے ہوئے، کون ہے جو ان کو تھام رہا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ جو اس کے جانوروں کے چمڑے سے جو خیمے بناتے تھے، وہ کہیں ٹھہر بھی رہے ہو، ان لوگوں کا یہ بھی ہوتا تھا نا، ایک جگہ مکان بنا کے نہیں رہتے، جہاں مل رہا ہے کھانا پانی وہاں پہ ٹھہر کے جا کے تھوڑے دن گھر بنا لیے ان چمڑوں سے، پھر انہیں اٹھا کے چل بھی دیے ساتھ۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسی ان کی ضرورت تھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جانور عطا کیے تھے، ایسے بڑے بڑے جانور، ایسے اونٹ، ان کی کھالوں سے وہ کیا کچھ بنا لیں، اور اس نے جانوروں کے صوف اور اونٹ اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ اب جس طرح یہ سورج شروع کرتے ہوتے ہم یاد کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارے کیے، بتائے کہ یہ اور یہ اور یہ نعمتیں، وہ بھی نعمتیں ہیں، ہم پر بھی ہیں، لیکن اور بھی خاص نعمتیں بھی ہیں جن وہ نعمتیں چاہے ہمیں اتنی نظر نہ آ رہی ہوں، آج ہم ان چمڑے کے خیمے استعمال نہیں کر رہے ہوں، لیکن اور کیسی وہ ہماری سہولت کی چیزیں جو آج ہمیں جن کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل یقینی بات اصل تو کیا ہے، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ نعمتوں کی تکمیل اللہ نے کر دی ہے، لیکن اس کا تقاضا پھر کیا ہے؟ تسلمون، اسلام لاؤ، جھکو، فرما بردار بنو، اللہ کی فرما برداری کرو ان ساری نعمتوں کو پا کر۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ پر تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، فإنما علیک البلاغ المبین، کھول کر بات پہنچا دے، البلاغ کر دیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، مانتے تھے، انہیں بھی معلوم تھا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اور یہ بات ایسے دیکھیں تو دنیا کی اکثریت انسانوں کی یہی نظر آئے گی، پتہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مگر یہ یوں کہ روح نہا جو لفظ نکارا کیسا ہوتا ہے، جیسے اجنبی بن جانے کے بھی معنی ہوتے نا، بالکل جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اجنبی بن گیا ہو، اس طرح کا کوئی یعنی زبان سے کوئی لفظ شکر کا نہیں نکل رہا ہو، اپنے عمل کوئی شکر کا نہیں ہو رہا ہو، بالکل اس کو بھلایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے،
دن اور رات اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر کوئی اس کا شکر نہیں. اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کو تیار نہیں ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو بلکہ زیادہ جو بالکل ہی کفری کرنے والے ہوں, اللہ کو نہ مانے. جبکہ ہم اور اس وقت جیسے کیا بنے گا کہا جا رہا ہو کہ وہ یوم نبعث, جب ہم ہر امت میں اسے اٹھائیں گے گواہ, جو پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. دنیا میں اللہ نے ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنایا تھا, وہاں بھی وہ شہید ہوں گے, وہاں وہ گواہ ہوں گے. رسول کو کہیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا تھا اللہ کا دین پوری طرح سے ان تک, اور اس کے بعد اب یہاں نہیں مان رہے ہو, وہاں کچھ نہیں ہو سکتا, وہاں ماننے کا موقع نہیں ہے, وہاں توبہ استغفار کا موقع نہیں ہے. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار ربنا ہاؤلائی, یہی ہے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. وہ جھوٹے ہو کس طرح, یعنی تو ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے, اپنی نفس کی عبادت کر رہے تھے. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری اختراع پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے تھے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا, انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے, عذاباً فوق العذاب, اس فساد کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے تھے. جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا. ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے, تبیاناً, اچھی طرح واضح کرنے والی کتاب ہے. وہ ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین, مسلمانوں کو بشارت دینے والی, خوشخبریاں دینے والی. کیسی کیسی بشارتیں دیکھتے ہی آ رہے ہیں ہم قرآن میں, پوری قرآن ہی جیسے بشارت ہمارے ایک مومن کے لیے ہے. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یامر, اللہ کے تو احکامات کیا ہیں, کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز جو سارے احکامات کو یہاں پہ تو بس تھوڑے سے ایک آیت کے اندر جیسے اس کو جمع کر دیا گیا نا, اس کے جس کا حکم دیا گیا وہ 3 چیزیں کہی گئی, جن سے منع کیا وہ بھی 3 چیزیں بتائی گئی, لیکن انہی پہ تمام بھلائیوں تمام برائیوں کی جیسے بنیاد ہو. پہلی چیز عدل ہے. عدل میں کیا کچھ آ جاتا ہے نا, انصاف کرنا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا, خواہ کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے, کوئی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے, اپنا ہے پرایا ہے, ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ. اور پھر اس سے بڑھ کر احسان, عدل سے بھی زائد ایک ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حق ہی دے رہے ہوں بلکہ اس سے زیادہ اچھا معاملہ, دوسروں سے بہترین معاملہ کرنا, خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنا. و ایتاء ذی القربیٰ, ذی القربیٰ کے ساتھ تو ان کو دینے کی بھی بات ہے. دینا یعنی حق ادا کرنا بھی, پیسوں کی ضرورت ہے, انہیں ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, خرچ کرنا. ہر انسان جو ہے وہ اپنے خاندان کی ایک ذمہ داری محسوس کرے, اپنے ذی القربیٰ کی ذمہ داری کو محسوس کرے. کوئی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی اقربا میں کوئی ننگا بھوکا ہو, کوئی ہوم لیس ہو رہا ہو اور کوئی اپنے محل بنا رہا ہو. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے نا. ان کو خرچ کرنا, ان کے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں شریک کرنا, اس کی طرف بار بار احساس دلایا جاتا ہے نا. شروع میں سورہ بقرہ میں آئے تھے, بر یاد ہوگی جب پڑھ رہے تھے, وہاں بھی بات کس طرح سے تھی نا, پہلی تقریباً اسی طرح کے والدین کی بات, پھر اقربا کی بات اور دینے کی بات تھی نا وہاں بھی, کہ ان کو دے, ان کا حق بھی ادا کرے, ان پہ پیسہ خرچ کرے. اور پھر 3 چیزیں جن سے منع کیا گیا, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. فحشا کہیں تو اس میں ساری جو بے حیائی بدکاری کی چیزیں آ جاتی ہیں, زنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں. منکر کا جو لفظ ہے وہ بہت جامع لفظ ہے, معروف کا اپوزٹ ہے نا. معروف ہوتی وہ بھلائی جو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے دنیا میں رہنا چاہیے, اپنے ازواج کے حق کیسے ادا ہوں, والدین کا حق کیسے ادا ہو, دنیا میں کس طرح رہیں, کیسے اچھے شہری بن کے رہیں, کون سی چیزیں اچھی ہیں. یہ انسان جانتا ہے, اپنے دل سے بھی جانتا ہے, اللہ نے ضمیر دیا ہوا ہے نا, اچھائی برائی کی تمیز انسان کو دی ہوئی ہے. تو اور کچھ چیزوں کو برا جانتا ہے, ایک بالکل کٹا کافر ہو جسے کچھ پتہ نہیں اللہ کی کتاب کا, قرآن کسی مذہب کا, لیکن وہ جانتا ہے قتل کرنا بری چیز ہے, چوری کرنا بری چیز ہے,
اور وہی چیزیں پھر شریعت میں بھی آتی ہیں، تو وہ منکر ہیں۔ تو ہر منکر سے رکنے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو فحشہ سے، پھر منکر سے، اور والبغی، بغی کہیں تو جیسے دوسروں کا حق مارنا، سرکشی کرنا، اپنی قوت اور طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، دوسروں کو دبانا، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بغی تین چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ یہ جو تین چیزوں کو بھی انسان اگر پکڑ لے تو سمجھیں کہ جیسے شریعت پہ پورا عمل ہو رہا ہو نا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سبق لو، اور بھی نصیحت ہوتی ہے اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ عہد کے بعد بھی ہم بہت زیادہ سمجھتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ سب کے ذہن میں ہے یہ عہد میں پھر وہی سبھی چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ سے عہد ہے، اللہ کی بندگی کا عہد، اور اسی سے پھر ساری نیکیاں، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی، سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اب اس کے بعد جو خود سے کوئی قسمیں کھاؤ، خود سے کچھ طے کرو، تو زبان کی بھی ایک اہمیت ہے، زبان انسان دے اسے، پھر اس پہ چلے بھی، اسے پورا بھی کرے۔ اور اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، اس کی فکر ہو کہ اللہ جانتا ہے سب۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب یہاں مثال سے سمجھایا گیا، جیسے محاورہ تن استعمال بھی ہوتا تھا کہ خود ہی سود بنائے پھر خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ سوچے ایک طرف انسان اللہ پہ ایمان بھی لائے، ایمان کا دعویٰ بھی کرے، یا کلمہ پڑھ رہے، اللہ سے وعدہ پختہ کر لیا، اللہ کی بندگی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا، اور اس کے بعد جب عمل کی بات آئی تو کچھ پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی اس پہ عمل نہیں کیا، تو بالکل وہی بات ہو گئی نا کہ جیسے کہ خود ہی سے جیسے بنایا، سود کاٹا، اور پھر اس کو خود ہی توڑ تاڑ کے رکھ دیا۔ بلکہ سمجھے کہ کچھ نیک اعمال بھی ایک طرف کر رہے ہوں، ادھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری عبادات بھی کر رہے ہیں، کچھ اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی کسی اور کھلی نافرمانی میں کر رہے ہیں، کسی طرح سے شرک اندر آ گیا ہے، کوئی اور نفاق آ گیا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی بات ہے جیسے خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے۔ قسم کی بھی بات کے لیے اصل میں یہ مثالوں سے سمجھائی گئی کہ قسم کھانے کے بعد توڑ ڈالنا، بالکل اس طرح سے وعدہ کیا اور کسی سے کوئی اللہ سے اپنے وعدہ کیا اور پھر اس کی پرواہ نہیں کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے خود ہی باندھا تو خود باندھا، پھر خود ہی توڑ ڈالا، خود ہی بنایا سوت اور خود ہی توڑ دیا۔ حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان تو آتا ہے، مشکل تو لگنے لگتا ہے، کسی وقت ایک قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا، پورا نہیں ہو رہا، لیکن انسان اس کو پورا کرے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ کوئی اختلاف نہیں ہو تو وہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے، یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح پیچھے بھی سمجھتے آ رہے ہیں، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جو چاہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو گمراہی کر دیتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے بھی گمراہی کو پسند کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو ہدایت چاہے اللہ بھی اس کے لیے ہدایت کو پسند کر دیتا ہے، اسے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی، سوال ہوگا، ضرور ہوگا، کہا جا رہا ہے تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ کیسے بات سمجھ میں آتی ہے نا، ایک مسلمان ہوتے ہوئے اگر اپنے قسم کا حفاظت نہ کریں، سوچے ایک مسلمان ہے، ایک دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے مسلمان، یعنی نام بھی ہے، ہر طرح کا سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان ہے، کانٹیکٹ کیا ہے حجاب کا، پھر اسے پورا نہیں کر رہا صحیح طریقے سے، اس میں جا کے بے ایمانی کر رہا ہے، کیسے پورے اسلام کو بدنام کر رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیسا برا نتیجہ تم دیکھو گے، سزا بھگتو گے، دوسروں کو بھی تم بہکا رہے ہو نا، پھر دوسروں کو بھی اسلام سے بدظن کر رہے ہو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اللہ کا عہد ہوتا ہے نا یہ سب، یہ سارے کانٹریکٹ، جو آپ کا ہی کانٹریکٹ کیوں نہ ہو، چاہے دوسرے کوئی عہد ہو، ان سب کو ایسا نہ ہو کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے کوئی امانت میں خیانت کر دو، کوئی بے ایمانی کر ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانو، یہ دنیا میں کے فائدے پہ نظر مت رکھو، اور گھر کے فائدے پہ نظر رکھو، اللہ کے پاس جو ہے اس پہ نظر رکھو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو بس ختم ہو جانے والا ہے، وہ تو خرچ ہو جانے والا ہے، کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے،
اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے، ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہاں صبر کر لے، یہاں امانت پر قائم رہنے کے لیے صبر کر لے، یہاں لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے صبر کر لے، وہاں ضرور صبر ملنے والا ہے۔ بے احسن نہیں بلکہ بہت ہی جو ان کے بہترین اعمال ہوں گے اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالح من ذکر او انثی، مرد عورت دونوں برابر ہیں اللہ کی نظر میں، دونوں کو ایک ہی طرح سے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، دونوں کو ایک ہی طرح سے جزا ملنی ہے۔ جو عمل صالح کرے گا وہ اس کو ملے گا وہاں پہ جو اس کو، اور یہ کہ خواہ وہ مرد یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، اصل بات کیا ہے وہ مومن، اور ان کے لیے ایک اور بھی یہاں پہ عمل صالح جو کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک اور خوشخبری آتی ہے، بشارتیں ہیں نا قرآن میں ہمارے لیے بشارت آ رہی ہے۔ کیا ہے کہ ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، وہ بھی کوئی 2-3 تاکیدوں کے ساتھ وہ لفظ ہے نا، فَلَنُحَيِّيَنَّهُ، کہ وہ ضرور ہم اسے حیاتاً طیبہ دیں گے، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ صبر سے کام لیں، دنیا میں نیک اعمال کرنے والے ہوں، آخرت کے لیے بندہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، ضرور کریں گے، ہم ضرور دیں گے تمہیں حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمانے والا ہے۔ اور اتنی تاکید سے یہ بھی کہا جاتا ہے جزا آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کے مطابق، یہ بھی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہماری اتنی ساری نمازیں تو ایسی ہیں جو جس کے لیے ڈر ہی لگا ہوا ہے کہ وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں، لیکن جو بہت ہی بہترین نماز تھی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جزا دینے والے ہیں۔ کچھ ہر انسان کی زندگی میں کچھ وہ اچھے کام بھی کرتا ہے، کچھ کام اتنے اچھے نہیں بھی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کے مطابق اس کو بدلہ دینے والا ہے۔ ہم تو اکثر انسانوں کو ان کی برائی سے ہی بس جج کر رہا ہوتا ہے نا، اکثر انسان دوسرے انسانوں کو ان کی برائی پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں، اس پہ اسی سے جج کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اچھائیاں پہ نظر رکھتا ہے، ان کے احسن اعمال پہ نظر رکھتا ہے، اس کے مطابق اجر دینے والا ہے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ دیا کرو۔ قرآن میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کی کوششیں کتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ قرآن ہم پڑھنے بیٹھے ہوں اور اس وقت بھی وہ بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترکیب سکھائی کہ اس سے پناہ مانگ لو۔ جب ہم زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا نا، یاد بھی رہے گا کہ کہاں شیطان اپنی بات ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہے، کہاں ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں ہمیں اللہ سے مایوس کر رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، پھر جیسے چوکنے ہو جائے نا ہم قرآن پڑھتے ہوئے۔ ہدایت حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ ہی قرآن کھولیں، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا۔ شیطان سے پناہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بھٹکنے سے بچا دے گا انشاءاللہ۔ اور اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا شیطان کو جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آمنو رب پر توکل، اللہ پہ توکل، کتنے بہترین ترکیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی اپنے سے بدترین دشمن سے بچنے کے لیے۔ اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اللہ وہ ان پہ وہ مسلط ہو جاتا ہے نا شیطان، اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ شرک سب سے زیادہ بالکل ہی شیطان کو تو جیسے کھلی چھٹی مل جاتی ہے، اگر اعمال میں شرک آ جائے، کہیں شرک ہو رہا ہو، اسے تو پورا زور حاصل ہو جائے ایسے بندے پر۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے۔ اب یہ کس لیے نازل ہوا؟ لیثبت الذین آمنوا، دل کو ثبات دینے کے لیے، دل کو تقویت دینے کے لیے۔ قرآن پڑھیں تو سچ مچ کیسی ہمت آ جائے انسان کو، دنیا خبریں پڑھیں، دنیا کے دوسرے حالات کو دیکھ رہے ہوں تو کیسے دل کمزور ہو جائے، کیسی پریشانیاں سر پہ سوار ہو جائے۔ قرآن پڑھیں تو دل میں ثبات آ جائے، اللہ پہ توکل بڑھ جائے، امیدیں بڑھ جائیں، تو کیسے دل میں طاقت پیدا ہو جائے، ایمان بڑھ جائے۔ تو ایمان بڑھانے والی یہ آیات ہیں، وہ ہدن اور ہدایت دینے والی، وہ بشرا اور بشارتیں مسلمانوں کے لیے، للمسلمین ایمان لانے والوں کے لیے، جھک جانے والوں کے لیے کیسی کیسی بشارتیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے
کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، ماننا نہیں چاہتے تو کیسی باتیں نکال کر لا رہے ہیں۔ خود اللہ نے انہیں عقل دی تھی، غور کر سکتے تھے۔ ایک غلام سے سن کے ایسا بہترین قرآن جو ہے وہ اجمی غلام سے سن کے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر سکتے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے یہ کہ جھوٹ وہ لوگ کھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اگر جیسے مجبور بھی کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا تو اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں بتایا جاتا ہے جیسے بہت ہی ٹارچر، بہت مصیبت میں بھی کچھ اس وقت ہو بھی رہے تھے نا، کیسے کیسے، تو ایمان پر یہ قائم رہنا ہی ہے، لیکن کوئی بہت ہی مجبور جیسے کر دیا گیا ہو کہ کفر کا کلمہ کہیں تو دل کی رضامندی نہیں ہو اس پہ، اور صرف زبان سے ان کو جیسے ٹارچر سے بچنے کے لیے انسان کہے تو خیر ہے، لیکن دل بھی اگر راضی ہو گیا کفر پہ تو اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ قاعدہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کبھی ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے، اور جو لوگ ایسی آزمائشوں میں پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ تو یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، دنیا کے خاطر کفر کا کلمہ کہہ دیا نا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے یعنی ایمان لانے کی وجہ سے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہاجرو اور ہجرت، گھر چھوڑے اور ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، تو اس کے بعد یقیناً ان کا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم، وہ دن اس کو یاد کرو جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو فراغت رزق پہنچ رہا تھا، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ ان کے پاس ان کے قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اب یہ کون سی بستی ہے، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ قوم سبا کی بستی بھی سمجھی گئی، مکے کا سمجھا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اس کی سنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے رہے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں، اس میں اگر پھر انسان اس طرح سے اپنی نعمتوں کا کفران شروع کریں تو پھر کیسے مشکلات میں پھنستے ہیں وہ، کیسے عذاب ان کے آتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے رسول آ جائے تب تو عذاب بھی اسے ختم کر دیا جائے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے، یہ بات اصل سمجھائی جا رہی نا، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اسے کھاؤ بھی اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، بس یہ چیزیں ہیں حرام۔ میتت، دم، لحم الخنزیر، اور یہ کہ ایسا جانور جس کو کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی توڑنے کا کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو، خود نہیں چاہ رہا قانون توڑنا، نہ زیادہ زیادتی کرے غیر باغن، یہ نہیں کہ زیادہ ہی کھانے لگ جائے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور یہ تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنے کی، آسانی سے کسی چیز کو حرام یا حلال کہہ نہیں سکتے، پتہ ہو ہمیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ بات ہے، تب ہی کہا جا سکتا ہے نا۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، یہ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، متاع قلیل ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے، خود ہی انہوں نے بنا لی تھی نا حرام زیادہ چیزیں۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا
اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی. جہالت ہے نا، غفلت میں پتہ نہیں تھا، وہ ہو گیا، لیکن پھر فوراً توبہ کی، عمل صالح کیے، تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم کے سے بار بار اللہ کے غفور الرحیم کی صفت آ رہی ہے. پلٹ آؤ، اب بھی پلٹ آؤ، بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، مہربان ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. وہ کبھی مشرک نہ تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو نہیں تھے مشرک، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. آتیناہ فی الدنیا حسنہ، کہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اپنے رب کی طرف، راستے کی طرف دعوت دو. اب ایک جامع نصیحت ہو رہی ہے کہ آخر میں ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو، بلاؤ لوگوں کو، پکارو اللہ کے راستے کی طرف. ہم سب کے لیے بھی وہی بات ہے، بالحکمتی. دعوت کرنے کو ہر ایک کا دل چاہ سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا چیزیں چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے حکمت. حکمت کے ساتھ کب، کس سے، کس وقت، کیا بات کون سی کس طرح ہو، اس کی حکمت سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ حکمت ویسے آتی کیسے ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی ضرورت ہے اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے نا. جس طرح ہوتا ہے اپنے اولاد کے لیے، ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کب کون سی بات کہے تو اس پہ اثر ہوگا، کون سی بات کہوں تو وہ زیادہ بگڑ جائے گا، وہ صحیح نہیں ہوگا. کیسی حکمت خود بخود آ جاتی ہے نا. اسی طرح اپنی قوم کے لیے اخلاص اگر ہو، چاہیں کہ وہ مانے، اپنا بس فرض کسی طرح پورا نہیں کرنے کی فکر ہے، بلکہ یہ فکر ہے کہ انہیں آنکھ سے بچا لیں، تو حکمت بھی سمجھ میں آ جائے گی نا. تو حکمت کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. وقت بے وقت، موقع بے موقع کوئی سننا چاہ نہیں رہا، اس وقت آپ لمبی تقریر جھاڑ رہے ہوں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو دعوت دو حکمت کے ساتھ. اور معاوضہ کہیں تو وہی ہوتا ہے کہ بہت ہی بہترین نصیحت، معاوضۃ الحسنہ آتا ہے بلکہ، تو عمدہ نصیحت کے ساتھ. اور وجادل ہو، اور باللتی ہی احسن، لوگوں سے مباحثہ کرو، بات کرو، آرگومنٹ جو ہوں وہ احسن طریقے سے ہو. وہ بھی ایک بڑی جامع بات ہے نا جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً لہو خیر للصابرین. یہ بات اگرچہ کہی تو جا رہی ہے نا، اس وقت جو ٹارچر ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا کچھ تنگ کر رہے ہیں، کتنا تنگ کیا تھا اہل مکہ نے، کفار مکہ نے مسلمانوں کو، یعنی انتہا نہیں چھوڑی تھی نا تنگ کرنے کی. کتنے واقعات یاد ہو گئے، حضرت ام سلمہ پہ کیا گزری ہے، خود پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ کیا گزری ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن ان سب کے جواب میں کیا بتایا جا رہا ہے، اسی سے پھر عام انسانوں کی کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے ایزمپشنس بھی ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہم پہ زیادتی ہو گئی. ہر ایک کو بڑی یاد رہتی ہے کہ میں کیسے کیا کچھ میں نے صبر کیا ہے، کسی مجھ سے زیادتی ہوئی تھی. وہ ساری زیادتیاں کے جواب میں سکھایا یہ جا رہا ہے مومن کو کہ ایک تو بدلہ لینا بھی ہے تو بس اتنا ہی لو جتنی ہوئی. انسان بڑھ بھی جاتا نا زیادتی کا جواب دینے میں، جب بیٹھتا ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑا جواب ہو سکتا، تو وہ نہیں کرو. اور پھر ساتھ ہی ترغیب بھی دلائی گئی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کرو تو وہ بہت ہی صبر کرنے والوں کے لیے وہ تو بہترین خیر ہی خیر ہے اس میں. تو اگر صبر کر لیا تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ صبر نہیں کرنے سے بات زیادہ آگے بڑھتی ہے، زیادہ برائیاں پھیلتی ہیں. کبھی صبر کرنے سے ممکن ہے کہ دوسرے کو، یعنی وہ دوسرے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خود انسان کے اپنے نفس کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وہ خیر ہی ثابت ہوگا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ہے. بس پھر دوبارہ صبر کی بات ہوتی ہے اور صبر سے کام کیا جاؤ. وما صبر کا الا باللہ، اور جو صبر پہ بھی پھر وہ نہیں ہو جاؤ کہ او میں تو کتنا صبر کرنے والا ہوں، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ کے شکر گزار بنو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہو تو. ولا تحزن علیہم، اور ان لوگوں کے حرکات پر رنج نہ کرو. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا،
پھر وعدہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں، والذین هم محسنون، اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اپنے رب کی معیت، اپنے اللہ کی معیت، اپنے اللہ کا ساتھ، اپنے اللہ کی مدد، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی روش، احسان کی روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ہے، ساتھ اللہ ہو تو پھر کیا ہے؟ تو دنیا کی بھی ساری بھلائی، آخرت کی بھی ساری بھلائی کی امید اسی کے ساتھ ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں تقوی اور احسان کو حاصل کرنے والا بنائے، تقوی اور احسان پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔